CNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی محمد خان۔ پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے پارلیمنٹ لاجز میں ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ علی محمد خان سے گفتگو ہوئی۔ آپ جیسے اصول پسند، صاف گو، سچے اور کھرے سیاستدان آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیاست عبادت ہے، اور اگر عبادت سمجھ کے کریں تو میں سمجھتا ہوں آپ اس سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ بہت کچھ نہ کر سکتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے میرے دادا مرحوم کی بات یاد آتی ہے۔ 95 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ علی گڑھ تحریک کے قائد کے ساتھی تھے۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے ایک بات کی تھی، تب میں BSc کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، کمپیوٹر تھوڑی سی پڑھی میں نے۔ دادا نے مجھے ایک بات کی جاتے جاتے، انہوں نے کہا یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے۔ پیر محمد خان کا نام تھا۔ میں چھوٹا تھا تب، BSc کا اسٹوڈنٹ تھا، پرابلی 17-18 ایئرز ہوگا، 20 کا بھی نہیں تھا۔ وہ بات میرے ذہن میں کہیں ہے، تبھی خان کے ساتھ جوڑے، کیونکہ خان پاکستان سے محبت کرنے والا آدمی ہے کہ یار اس ملک کا کچھ کر سکیں، کہ جب اوپر جاؤں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی ہیں، اپنے دادا کو بھی فیس کروں کہ بھائی آپ نے ایک بات کی تھی۔ علی نے اپنی کوشش کی ہے۔ علی بھائی، آج کل آپ PTI سے کچھ دور دور نظر آ رہے ہیں، یا تو خفا ہیں یا آپ کو کوئی قریب نہیں آنے دے رہا، کیا وجہ ہے؟ خفا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وقت ایسا ہے کہ اب تو خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے تمام گلے شکوے ہمیں ایک سائڈ پہ رکھنے ہوں گے۔ دور تو نہیں ہوں، ہاں یہ ہے کہ زیادہ آپ کو پکچر میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کو ایک انتظامی ذمہ داری ملی ہوتی ہے۔ اس وقت میرا رول ایک کارکن اور ایک MNA کے طور پہ تو ہے، لیکن جو چیئرمین کوئی کر سکتا ہے، جنرل سیکرٹری کر سکتا ہے، یا پوزیشن لیڈر کر سکتا ہے، صوبائی صدر کر سکتا ہے، تو فوکس ادھر چلا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ۔ باقی میں ہوں، پارٹی کے ساتھ ہوں۔ جب کوئی نہیں تھا علی تھا، جب کوئی نہیں رہے گا پھر بھی علی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ نہ کرے وہ وقت ہے۔ ایک دفعہ خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کبھی پیچھے مڑ کے جب دیکھیں نا، قاسم سلیمان نہ ہو تو علی نظر آئے گا۔ یہ بات مجھے تب یاد آئی جب مجھے یہ اڈیالہ سے لے کے گئے پشاور جیل میں، تو یہ بات پشاور جیل جاتے ہوئے میں نے وہ میڈیا والا آ گیا تھا وہاں، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا تھا، اس کو میں نے بات کی تھی، اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے چلا دی جیل جاتے ہوئے میری۔ تو نہیں، PTI میری جماعت ہے اور میری محبت ہے، میرا ایک جنون کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف۔ خان ہمارا لیڈر ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، سیاست میں تو بڑا بعد میں آیا۔ When I was in class 2-3, I used to follow him as a leader. I'm talking about 82, 83, 84, when Khan Sahab was the captain of Pakistan cricket team. So یہ بڑا پرانا لو افیئر ہے جی۔ خان صاحب آپ کو اپنا سپاہی کہتے ہیں؟ سپاہی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوں، کسی اور کا نہیں۔ خان کا میں ورکر ہوں۔ سپاہی میں سرکار مدینہ کا ہوں۔ مجھے یہاں آپ کے کمرے میں آپ کے اس قائد کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اوپر ہے، دل میں بھی ہے، اوپر دل میں تاکہ آتے ساتھ ہی پہلی نظر عمران خان صاحب۔ اور آپ ایک وکیل سے بھی بات کریں، سیاسی کارکن نہیں۔ تو آپ ابھی تک، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا، آپ کو پروگرام سے پہلے بھی بتایا، بس صرف چھوٹی سی بات، میں کسی زمان میں تھوڑی سی پروفیشنل کرکٹ کھیلی، بڑے چھوٹے لیول پہ، لیکن پھر وہ دوبارہ قلم کی طرف آ گیا۔ میرا جو بیٹ ہوتا تھا، میں آل راؤنڈر تھا، میرا جو بیٹ ہوتا تھا نا، اس کے بیک سائڈ پہ خان کی وہ جمپ والی پکچر ہوتی تھی جو بالنگ میں، اور میرا بالنگ سٹائل بھی خان صاحب کی طرح ہوتا تھا، حالانکہ میری سپیڈ ان جتنی نہیں تھی، میں میڈیم پیسر تھا۔ آپ ابھی تک ورکر ہیں، آپ کی پروموشن کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ورکر بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ کبھی کبھار جب آپ میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے نا، کچھ لوگ، آپ، میں نہیں کہتا مجھ میں کوئی صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ پرفارمر ہوتے ہیں نا، ڈوور ہوتے ہیں، اور آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، رات کی محفلوں میں نہیں ہوتے، گروپنگ نہیں کرتے، کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں، صبح جاتے ہیں ڈیوٹی پہ اور شام کو اپنے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہیں، تو وہ جو ایک پش چاہیے پاکستانی سیاست میں، آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ جو مراد کی میل ملاپ سے جو گیمیں بنتی ہیں، ہر جماعت میں ہے، صرف PTI میں نہیں، میں کھلی بات کروں، ہر جماعت میں ہے۔ اگر کوئی کہہ رہے گروپنگ نہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس ہر جگہ ہوتے ہیں، پیپل پارٹی میں بھی اندر پریشر گروپس ہوتے ہیں، وہ بھگتی ہے، اٹس نیچرل۔ ہاں، کمٹمنٹ لیڈر جماعت سے سب کی ہوتی، تو وہ چیز اگر آپ نہیں کرتے نا تو وہ پش آپ کو، لیکن کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اور بڑے کم لوگوں کے بارے میں لاکھوں لوگوں کے سامنے عمران خان کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکلوائی ہوگی جو میرے یا مراد سعید جیسے لوگوں کے لیے خان نے کی ہے، یا شہریار جیسے لوگوں کے لیے۔ دس از آن
کہ عمران خان صاحب لاکھوں کروڑوں کے دل کے بیچ میں کہے کہ علی آپ پہ مجھے فخر ہوا یا پتہ نہیں کوئی بات کی تھی. دیٹ از این آنر فار می کہ ایک قوم کا لیڈر آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے. باقی عہدے کیا چیزیں ہیں, بڑے عہدوں پہ آئے اور عہدوں سے چلے گئے. تو میں جیل میں اکثر ہی سوچتا تھا, when I was in Radiala, تب تو خان جیل میں نہیں تھے نا, میں جیل میں تھا. میں سوچتا تھا یار کیا کر کے آیا علی. پھر اپنی وزارت کا زمانہ سامنے گزرتا تھا, کوئی کرپشن کی ہے, کوئی ملک دشمنی کی ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایشو آیا ہو تم خاموش رہ گئے ہو؟ نہیں. اندر سے جواب آتا تھا نہیں. کبھی مسئلہ فلسطین پہ خاموش رہے؟ نہیں. اسرائیل کے خلاف بولنے پہ کبھی خاموش تو نہیں رہے. بھارت کے خلاف ڈٹ کے بولے ہو؟ یس. نظریہ پاکستان کی حفاظت کی ہے؟ یس. کرپشن سے دور رہنے کی کوشش کی ہے, الحمدللہ. قرآن لا کے رکھیں. پھر جیل میں کیوں؟ پھر اندر سے صدا آتی تھی, صبح کا وقت ہوتا تھا, اڈیالہ جیل ہوتی تھی, سالٹری کنفائنمنٹ ہوتی تھی, and I was in that place where ممتاز قادری صاحب used to be. I was in that cell. تو پھر اندر سے صدا آتی تھی کہ شاید یہ سزا نہ ہو, یہ امتحان ہو. پھر اللہ سے کہتا تھا کہ سزا تو بڑی چیز ہے حضور, ہم تو آپ کے امتحان کے بھی قابل نہیں ہیں, تو مکتی کرو ادھر سے. جیل آسان نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا بڑا سورما بنتا ہے, میں کہتا ہوں جیل آسان جگہ نہیں ہے. خان صاحب کی رہائی کے لیے جی سر, کیا رستہ بہتر ہے, گفتگو؟ مفاہمت یا مزاحمت؟ مفاہمت آپ نہیں کہہ سکتے. مزاحمت تو کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا, جس طرح میں سانس لے رہا ہوں, میری سانس بند ہو جائے تو I will be no more. کسی سیاسی جماعت سے آپ اس کی مزاحمت چھین لیں, وہ تو ایک سیاسی جماعت کی سانس ہے. لیکن مزاحمت کا مطلب تخریب نہیں ہے, نہ کبھی ہم نے اس پہ کی. مزاحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ جب بھی میرے ادھر لاج میں آئے ہیں, فلیٹ میں سرکاری جو ہے, یہ سرکاری رہائش گاہ ہے, آپ کو آپ کے ناظرین کو اطلاع ہو, تو آپ نے ناک کیا. آپ نے ناک کیوں کیا؟ دروازہ توڑنے کے لیے؟ دروازہ کھولنے کے لیے. تو جب دروازہ کھل گیا تو اس کے بعد ہم نے بات چیت شروع کی, آپ پھر بھی ناکنگ کرتے رہے. احتجاج is just a knock on the power corridors. Yes, we are here and we are not alone. We have millions of people behind us. Talk to us. جب بات شروع ہو جائے, let us give that a chance. وہ کہتے ہیں انگریزی میں let's give peace a chance. بات ہو جائے, نہیں ہوتی تو احتجاج پھر ہمارے پاس. ہاں, احتجاج کا آپشن رکھیں, لیکن گفتگو کا دروازہ بند نہ ہونے دیں. یہی میں نے خان صاحب کو بات کی تھی, اور انہوں نے اس کو آبجیکٹ نہیں کیا تھا. پھر اس سے مجھے ملنے ہی نہیں دیا. 1.25 سال ہو گیا. یہ بات میں نے کی تھی, بشرا بی بی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اللہ ان کی عزت رکھے. تو انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی خان صاحب نے, اور یہ بات میں ان کو کی کہ خان صاحب دیکھیں, میرا ان سے رشتہ ان کو بھی شاید نہیں پتہ کہ جو زندہ مرد ہیں اس وقت پاکستان میں جو پھرتے ہیں, مطلب مرد سے مطلب میل, ایسا نہیں, ان میں ایک جو تھا وہ میرا والد تھا, جسے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا. اس کو اپنے ہاتھ سے نہلا کے کفن دفن کرا کے خود جنازہ پڑھا کے آیا تھا سیاست میں. اس کے بعد کسی سے سب سے زیادہ محبت کی ہو تو خان ہے. تو یہ بات میں ان کو کی, میں نے کہا یہ کہانی نہیں سنائی, صرف اتنا کہا کہ خان صاحب آپ کا میرے پہ ایک حق ہے, میں آپ کا ورکر ہوں لیکن آپ کا کولیگ بھی ہوں, آپ میرے لیڈر ہیں, آپ کا میرے پہ حق ہے میں آپ کو سچ بولوں. تو اس کا حق کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 4 اکتوبر کی رات 80,000 بندہ تھا, 80,000 بندہ کوئی نہیں تھا, 2,500 سے 3,500 کے بیچ میں ہوگا. جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ خان صاحب 10 لاکھ بندہ ریڈی ہے, آپ اشارہ کریں, وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو حقیقت نہیں بتا رہا. 10 لاکھ نہیں, 2 کروڑ بندہ ریڈی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, لیکن گولی کھانے کے لیے, خاص کر پنجاب میں جتنی فستائیت ہے, شاید اس طرح لوگ نہ نکلیں. ہاں, ایک موقع تھا 9 فروری کو, یہ بھی میں نے خان صاحب کو کہا کہ 8 فروری کو جب ہم الیکشن سے چرا لیا گیا, 9 فروری کو اگر ہم الیکشن کے اس کا کوئی کال دے دیتے احتجاج کی, تو آدھا بلوچستان ویسی روڈوں پہ تھا اس دن, ہمیں ہمارا مینڈیٹ مل جاتا. وہ بیسٹ موقع تھا احتجاج کا, یہ میں نے خان صاحب کو کی. تو خان صاحب نے مسکرا کے, بڑی ان کے چہرے پہ ایک بیچارگی سی تھی اس وقت, ان کی مسکراہٹ تھی. انہوں نے کہا یار میں اگر باہر ہوتا نا تو میں 9 فروری کو کال دے دیتا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب آپ کا نہیں, اس ملک کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے اس کو اپنے لیڈر سے محروم کر کے. عدالتیں میں دیکھ گیا ہوں, 26ویں ترمیم تب پاس ہو چکی تھی. اٹ واز سم ویئر ان نومبر, 11-12 نومبر 2024 کی بات ہے, اور میرے خیال میں 26ویں ترمیم اکتوبر میں ہو گئی تھی. میں نے کہا 26ویں کے بعد مجھے ان سے امید نہیں ہے. یہ 26 نومبر والے احتجاج سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے عدالتوں سے اب امید نہیں ہے, حالانکہ میں وکیل ہوں, میں کبھی مجھے یہ نہیں بات کرنی چاہیے کہ مجھے اب عدالت, لیکن 26ویں کے بعد مجھے اب ان سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ کو ریلیف دیں گے. آپ کے پولیٹیکل کیسز ہیں, آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. اور یہ میں نے اس میں ایک نقطہ اور رکھا کہ خان صاحب میں ڈیل کی بات کر ہی نہیں رہا, آپ کی ڈائلاگ سے ڈیل کا تاثر بھی نہ آئے, لیکن آپ پولیٹیکل ڈائلاگ اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس جگہ سے نکلیے
تاکہ آپ اس قوم کو لیڈ کر سکیں کہ آپ اس جگہ سے نکلیے. اس بات کو ہوئے ہوئے بھی اب 1.25 سال ہو گیا ہے. اللہ کرے وہ نکلیں. جو ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں، یہ جو اتنے اچھے اور قیمتی مشورے ہیں، 2018 کے الیکشن میں جب خان صاحب ان کی مدد کے طلبگار تھے اور ان کی مدد سے الیکشن جیت رہے تھے، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں مشورہ دیا؟ میں یہ تو نہیں آپ کے پروگرام میں ایکسیپٹ کروں گا کہ ہم نے کوئی کسی سے مدد طلب کی، نہ میرے سامنے کسی نے مدد طلب کی. بس اتنا کہوں گا کہ چیزیں آئیڈیل نہیں تھیں. کچھ غلطیاں اس دور میں ہوئیں لیکن اس سے 100 گنا زیادہ اب ہو گئی ہیں. اب غلطیاں دہرا کے اس کا فائدہ کوئی نہیں. میں نے ایک بات کی تھی، اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پایا. میری اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی مجھ پہ تنقید کی، میں کہیں مفاہمت کی بات کر رہا ہے فلانا کرنا. کچھ لوگوں نے اس کو کمزوری سمجھا. میں نے ایک بات کی تھی، جان کے کی تھی. جب 2024 کا الیکشن ہو گیا نا، پہلے میں جیل میں تھا. جب میں جیل سے نکلا ہفتے کے بعد خان جیل میں چلے گئے. میں ان سے مل نہیں پایا تھا. 16 فروری 2024 کو مجھے موقع مل گیا خان صاحب سے ملنے کا. میں تھا، سردار لطیف کھوسہ صاحب تھے اور عامر ڈوگر صاحب. یہ دونوں اس بات کے گواہ ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام لیا. پہلی بار تھا پالیٹکس میں آنے کے بعد، اتنے لمبے گیپ کے بعد خان صاحب پاس میں ملنے جا رہا تھا. 2013 سے جب سے میں MNA بنا ہوں، ہر ہفتے یا 10 دن میں خان صاحب سے دیدار اور گفتگو، میٹنگ، کچھ نہ کچھ. ظاہر ہے وہ میرے سے تو مشورہ نہیں کرتے تھے، وہ بڑے لیڈر ہیں، سینئر اور تھے، لیکن میں میٹنگز میں حصہ ہوتا تھا اور عادت سے مجبور تھا. میں جو چیز غلط تھی میں کہہ دیتا تھا. خان صاحب کا کبھی چہرے کا رنگ بھی بدلتا تھا، کبھی پیار کرتے تھے، کبھی غصہ کرتے تھے، لیکن برداشت کرتے تھے. یہ بھی ان کا بڑا پن ہے کہ مجھے برداشت کرتے تھے. تو جو میں اندر گیا، میرے دل میں ایک چیز تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ نظام ان سے خوف زدہ ہے. ابھی شہباز صاحب کی حکومت نہیں بنی تھی، وہ ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے، الیکشن ہو چکا تھا، 2/3 ہم لے چکے تھے، لیکن ہمارے ساتھ ہو گیا جو ہونا تھا. پھر بھی 90 کے قریب ہم رہ گئے تھے حکومت میں. پارلیمان میں ہم تھے. میرا یہ تھا کہ اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ یہ آدمی باہر نکل کے پتہ نہیں کیا کر دے گا، تو یہ خوف ان کا دور ہونا چاہیے. اس پہ میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا پارٹی میں. یہ میری اپنی سوچ تھی کہ میں ایسی کوئی بات کروں کہ اگر اس خوف کی وجہ سے میرے لیڈر کو یہ لوگ اندر رکھ رہے ہیں تو وہ خوف دور ہو. کیونکہ میں خان کو جانتا ہوں، وہ پاکستان کی سوچ والا آدمی، اس نے کسی سے کیا لینا دینا. میں جب اندر گیا تو میں نے ان کو کہا، خان صاحب بڑے دنوں بعد ملیں، لیکن بات بتائیں. پچھلے سال میں نے ان کو کہا، پچھلے سال 2023 میں 2024 میں 16 فروری کو یہ بات کروں 2023 کے بارے میں، کہ پچھلے سال 2023 کے رمضان میں جب آپ زمان پارک تھے، سوراب صاحب نے، سوراب برکت نے شاید مجھ سے پوچھا تھا، بڑا اچھا ہمارا چھوٹا بھائی ہے جو جرنلسٹ ہے، تو شاید اس نے پوچھا تھا کہ فتح مکہ ماڈل پہ خان صاحب سے رمضان میں، جب وہ زمین پہ بیٹھ کے افطاریاں کرتے تھے اور بچے ہم سارے ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں فتح مکہ ماڈل پہ بلیو کرتا ہوں حکومت میں آنے کے بعد کہ ہم اس طرف جائیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ آج بھی وہ بات کرتے ہیں جیل میں ہونے کے باوجود کہ آپ اقتدار میں اگر آئیں گے تو فتح مکہ ماڈل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سیاسی انتقام نہیں لوں گا، میں اپنے سیاسی مخالفین کو معاف کر دوں گا. کرپشن نہیں، کسی نے کسی کو مارا ہے، کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے، کسی نے کوئی مال چرایا ہے، وہ ادارے جانے، نیب یا جو بھی ادارے ہیں یا عدالت، میں سیاسی انتقام کی بات کر رہا ہوں. تو خان صاحب نے کہا نہیں، میں فتح مکہ ماڈل پہ آج بھی بلیو کرتا ہوں، ہم انتقام نہیں لیں گے. بلکہ ایک سٹیپ آگے انہوں نے اچھی بات ایک اور کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنا کے، فتح مکہ ماڈل کو اپنا کے ویسٹ نے اتنی ترقی کر لی ہے. اور انہوں نے اگزامپل دی ساؤتھ افریقہ کی، کہ ساؤتھ افریقہ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں ساؤتھ افریقہ وہاں سے بہت آگے چلا گیا جہاں تھا آج سے 15 یا جتنے سال 92 سے پہلے شادی ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ، تو یہ بات بار آ کے میں نے الیکشن کمیشن کے بعد، ہمارا اگلے دن کوئی پریس ٹاک تھی، میں نے کر دی. مقصد یہ تھا کہ کسی کا خوف شوف نہ دور ہو کے بھائی اندر ملنگ بیٹھا ہے اس نے، تو آپ اتنے اہمیت کے قابل ہے نہیں آپ سے انتقام لے. وہ اپنے ملک کی سوچ رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ راستہ کھلے، خان نکلے، مینڈیٹ کی واپسی ہو، کوئی سسٹم بنے اور یہ ملک واپس سیاسی استحکام کی طرف جائے. تو آپ نے پوچھا نا کیا ہوگا؟ جب بھی ہوگا یہی ہوگا کہ ہم اس جھگڑے سے نکلیں کہ AGI میں کیا ہوا تھا. ہم اس جھگڑے سے، سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا، ہم اس جھگڑے سے نکلیں کہ پیٹریوٹس جب بنی، پیپلز پارٹی کو جب توڑا گیا، یا جب وہ کیو لیگ بنی، نون لیگ کو توڑا گیا، یا جب میاں صاحب کے ساتھ وہ ہتھ کڑی والا حساب کتاب ہوا. اور ہمارا جو 2024 کا ہے، سب کو آ کے وہاں کچھ نہ کچھ سچ بولنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کیونکہ ویڈیو چل رہی ہوگی سارے آ کے سچ بول رہے ہوں گے، پاکستانی دیکھ رہے ہوں گے. نہیں، کچھ بڑے بیٹھے ہیں ان چیزوں پہ ڈسکس کریں کہ یار بہت ہو گیا، ناؤ وی آر پاسٹ اوور پرائم. جنریشن زیڈ یا زی آ رہی ہے، یہ 15 20 25 سال کے جو نوجوان آ رہے ہیں، ان کو ہم نے کون سا پاکستان دینا ہے؟ جناح کا پاکستان دینا ہے یا انتقام کا پاکستان دینا ہے؟ اگر اس کو بھی یہ فیصلہ کر گئے، میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں،
اور کتنی بار بننا ہے؟ بس نہیں ہوگی. کب فیصلے کریں گے بڑے؟ تو یہ فیصلے ایسے ہو نہیں سکتے کہ خان صاحب جیل میں ہوں اور یہاں کوئی لوگ بیٹھ جائیں. میں سمجھتا ہوں پہلے سٹیپ میں خان صاحب کو نکالا جائے اور اس کے بعد عمران خان صاحب، میاں صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ذمہ دار لوگ، ANP سے کوئی ہو گئے، MQM سے ہو گئے، کچھ یہ 6 7 8 ہو جائیں گے. لیکن پہلے 2 3 بڑے یہ بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ ہم آپس میں سیاسی مخالفت بھی رکھیں، مخاصمت بھی رکھیں، ڈٹ کے اپوزیشن بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن ان پالیسیز پہ ہم نے پالیسیز کو لے کے جانا ہوگا. یہ فیصلہ ایک بار کر لیں، عوام جس کو ووٹ دے گی نا اسی کو مینڈیٹ ملے گا. یہ باتیں بڑی خوش کن ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ باتیں اس وقت یاد آتی ہیں ہمیں جب ہم اقتدار سے محروم ہوتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت اپوزیشن بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں نیا عمرانی معاہدہ کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت مساق معیشت کی دعوت بھی دیتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، میں نے ان کے AC بھی اتار دینے ہیں، میں نے ان پہ ہیروئن بھی ڈال دینی ہے، میں نے اس کے بعد ان کو بند بھی کرنا ہے. یہ سارا کچھ اس وقت ہوتا ہے. میں نے ان پہ توشخانہ بھی ڈال دینا ہے، میں نے ان پہ عدت کیس بھی ڈال دینا ہے، میں نے ان پہ سائفر بھی ڈال دینا ہے. جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے، ہاں جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے. لیکن جب اقتدار سے باہر نکلتا ہے تو اسے یہ ساری خوبصورت باتیں یاد آتی ہیں. یہ بدقسمتی سے یہ رویے کب بدلیں گے کہ یہ کب سمجھ آئے گی کہ جب اقتدار میں ہو تو اس وقت درگزر کرنی. دیکھیں ہمارا بھی امتحان ہونا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے، امتحان سے تو گزر رہے ہیں، ہونا ہے ابھی. میاں صاحب اور زرداری صاحب یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں اس میں. آپ پوچھے بھلا کس امتحان میں؟ دیکھیں ہم اقتدار میں تھے، ہم نے ابھی اپوزیشن یا وہ جیلیں نہیں دیکھی تھیں جو اب ہم نے دیکھ لیں. میاں صاحب تو 3 بار نکل دیکھ چکے تھے. زرداری صاحب نے کیا کشت نہیں کاٹا. لوگ کہتے ہیں یہ تھا وہ جیل، پھر بھی جیل ہوتا. ٹھیک ہے، اپنے جو سسر ہیں ان کی انہوں نے پھانسی دیکھ لی، اپنی شہید بیوی کو دیکھ لیا، اپنے بچوں کو ماں کے بغیر بڑا ہوتے دیکھ لیا. اس کے باوجود جب اقتدار میں آئے تو آپ نے کیا کیا؟ جس بے نظیر کا رونا ہم بھی روتے ہیں شہید کا. آج بھی اسمبلی میں نے بات کی ہے کہ گود میں بچوں کو اٹھا کے جیل کے باہر بیٹھی ہوتی تھی. تو آپ کو اپنی بے نظیر نظر آتی ہے شہید؟ آپ کو عمران خان کی علیمہ خان نظر نہیں آتی؟ ان کی نورین آپا نظر نہیں آتی؟ آپ کو اپنا بلاول نظر آتا ہے یا میاں صاحب کو اپنے جو ان کے حسین یا حسن ہیں نظر آتے ہیں؟ آپ کو قاسم اور سلیمان نظر نہیں آتے؟ ملک کی خاطر وہ بچے باپ کے بغیر بڑے ہوئے باہر. عمران خان اگر دنیا پرست ہوتا، پاکستان کی بات نہ کرتا، جمامہ بی بی کیا کہہ رہی تھی؟ اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ چھوڑو یہ کیا کھپ ہے، چلو ادھر بادشاہوں والی زندگی گزارو. He said no, I live in Pakistan. Family broke out. The kids had to live without عمران خان. وہ بیچارے 2 بیٹے 900 دنوں سے باپ سے نہیں مل پا رہے. تو وہ آ جائیں پاکستان، انہیں کس نے روکا ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں ہمارا امتحان میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ سارا کشت دیکھ لیا نا، ابھی کاٹ بھی رہے ہیں. دوبارہ اگر اللہ اقتدار دیتا ہے انشاءاللہ، اور اگر ہم خدا نخواستہ کسی سے ظلم کرتے ہیں، کوئی ذاتی انتقام لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم بھی اقتدار اس میں فیل ہو گئے. یہ لوگ فیل ہوئے بیٹھے ہیں. کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ بھئی آپ جب اپوزیشن میں تھے، جب باتیں کرتے تھے، اب آپ اقتدار میں ہیں، اب آپ اپنی وہ باتیں یاد کریں. میاں صاحب جو ووٹ کے عزت 2 کی بات کرتے تھے، میں تو اکثر ہی بات کرتا ہوں کہ اس لاہور نے میاں صاحب کو کم عزت دی تھی، لاہوریوں نے کم عزت دی تھی. کیا پنجاب نے میاں صاحب کو ہمیشہ سر پہ پگ نہیں پہنائی تھی؟ دیکھیں نا میری بات سنیے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کے گھر آتا ہوں، آپ مجھے روز چائے پوچھتے ہیں، میری خاطر تواضع کرتے ہیں. کسی دن آپ نہیں کرتے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آج یہ میرا بڑا بھائی میرے سے شاید ناراض ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں اس کو بھی ایکسیپٹ کروں، اس رویے کو بھی. جب لاہور نے آپ کو 90 میں 85 میں وزیر اعلیٰ بنایا، 88 میں وزیر اعلیٰ بنایا، 90 میں وزیر اعظم بنایا، 93 میں پھر اپوزیشن لیڈر بنایا، 97 میں وزیر اعظم بنایا، 13 میں پھر وزیر اعظم بنایا. اور بھائی تو اس کو مان لو نا کہ آپ کو 2024 میں لاہوریوں نے ووٹ نہیں دیا. اگر آپ صرف یہ کہہ دیتے کہ مجھے لاہوریوں کا یہ فیصلہ بھی قبول ہے، میں نے ووٹ کو عزت 2 کی بات کی تھی، میں جس طرح میں نے اسمبلی میں ایک بات کی تھی نا کہ ہم حکومت قربان کر دیں گے لیکن انصاف کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ کہتے کہ بھئی میری بہن ڈاکٹر یاسمین جیتی ہیں، ان کو مبارک ہو، میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ مینار پاکستان سے لمبا قد ہو جاتا میاں صاحب کا، لیکن انہوں نے کیا چوز کیا؟ چھوٹا سا اقتدار. اور ملا کیا؟ افسردگی، بیانیے کا توڑ، پنجابیوں کا ان سے ناراض ہونا، پاکستانیوں کا ان سے ناراض ہونا. آج آپ مجھے بتائیں، چھوٹا سا لڑکا ہے، نوجوان ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وہ جا کے آپ لاہور میں جس طرح یا کراچی میں دنیا نکلی ہے سہیل کے لیے، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر لیڈر نکل آیا تو پھر کیا ہوگا.
کیوں نہیں ہوش کے ناخن لیتے؟ یس آئی ایگری ود یو کہ جب ہم پاور میں ہوتے ہیں پھر ہم یہ چیزیں یاد نہیں آتی کہ وہ امتحان ابھی ہمارا ہونا ہے. مجھے تو یہ جھٹکا پہلے مل چکا تھا. دیکھیں میں جب وزارت میں تھا خان صاحب نے مجھے وزیر بنایا. میں ان وزیروں میں سے ہوں جو وزارت لینے بنی گالا نہیں گیا تھا. میں جب پاس ہو گیا صرف ایک بار خان صاحب سے ملنے 18 میں گیا ان کو مبارکباد دینے. خان صاحب نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا یار علی بڑے لکی ہو تم, میرا بڑا ٹف مقابلہ ہوا. اس کے بعد میں گاؤں چلے ہلکے میں تھا, میں بچوں کو لے کے نسیا گلی نکل گیا تھا. میں کہا یار بڑی کمپین کی ہے, تھوڑا ایک ہفتہ ایک سارے ادھر بیٹھے ہوتے تھے اپنا بنی گالا, مجھے میرے ہلکے کے ورکر لڑتے تھے سب ادھر ہے, تو وزارت لے. میں کہا یار میں کیسے زندگی میں والد سے کبھی پیسے نہیں مانگ سکا. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ والد صاحب میرے مجھے کہتے ہیں ولی محمد خان کا نا, یار تیرا رنگ تھوڑا پیلا پیلا سا ہے, پیلا پیلا پڑا ہوا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں, کہتا لگتا ہے پیسے کم ہے. اس زمانے میری یونیورسٹی آف لنڈن کی وکالت سبق پڑھ رہا تھا, ابھی اسٹڈیز پر چل رہی تھی. تو میں کبھی والد سے کوئی نہیں مانگ سکا تو خان صاحب سے میں کیا مانگوں گا. خان صاحب کو ایک میسج میں نے کیا تھا کہ I'd love to be a part of your team after winning the election 2018. That's all. نہیں گیا, نہ وزارت مانگی. میں گھر میں تھا, بچوں کے ساتھ تھا. ایک دن مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے کال آئی کہ آپ کا کل اوتھ ہے. میں نے کہا بھائی چیک کر لو اپنی ٹیم کو. میں نے کہا حکمت یار میرے ٹیم کے ایک ممبر کا نام ہے. میں نے کہا بھائی چیک کر لو علی امین نہ ہو, یہ نہ میں اوتھ لینے چلا جاؤں فیملی کو ساتھ لے لوں کہ علی. میں کہا میں نے کوئی لابی نہیں کی, میں نے ریکویسٹ ہی نہیں کی خان کو, مجھے نہیں مل سکتی, کوئی اور ہوگا. پھر میں نے رات خان صاحب کو ویسے ہی کال کر دی. میں کبھی کال نہیں کرتا ان کو, میسج کروں. کہا خان صاحب یہ بات میرے تک پہنچی ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تجھے میں وزیر بنا رہا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ یار یہ وزارت ہے تھوڑی ٹف لیکن مہینے میں سیکھ جاؤ گے. پارلیمنٹری افیئرز آسان وزارت نہیں ہے, پورے پارلیمنٹ کو چلانا ہے, سارا لیگل حساب کتاب ہے اس کا. کہا ٹھیک ہے. تو اللہ نے مدد کی میری. پہلے دن جب میں یہ آر بلاک میں بڑا کوئی 3 فرلانگ میں دفتر ہے, بہت کوئی بڑا دفتر ہے پارلیمنٹری افیئرز کا, پتہ نہیں وہ شاید چھوٹا کر دیا. میں جب گیا تو میں نے وہ رول آف آنر دیکھا, وہاں بڑے بڑے اسٹالورٹس کے نام دیکھے. جو میں ادنا سا طالب علم وکالت کا, میں نے اپنے استادوں کے نام دیکھے. اے کے بروہی دا ٹاپ جورسٹ آف پاکستان, اس میں نے دیکھا ایس ایم ظفر صاحب, وہ جناب, اس میں پیر زادہ صاحب, اس میں پھر بابر رحمان صاحب کا بھی نام تھا, اس میں یہ اعتزاز احسن صاحب کا بھی شاید تھا. تو بڑے بڑے نام میں نے دیکھا. میں کہا تو اپنے آپ کو دیکھ. پھر ایک خیال دل میں اللہ نے ڈالا کہ اگر ان کا نہیں رہا نا یہ دفتر تیرا بھی نہیں رہے گا. اس دن پہلے دن سے میں نے وہ اپنی سیٹ کے ساتھ دروازے کے رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی جا نماز ڈال دی. آتے ساتھ ہی پہلا کام 2 رکعت صلاۃ حاجت تھی کہ یا اللہ آج کے دن صحیح فیصلے کروا. اور میں اس پہلے دن سے منسٹر کے طور پہ نہیں, اس دفتر کے رکھوالے کے طور پہ بیٹھا رہا. آپ سے باتیں بہت ساری کرنی ہیں لیکن تھوڑا ماضی کا سفر کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ اس دادے کی اولاد ہیں جنہیں تحریک پاکستان کا حصہ بننے کا موقع ملا. ہاں جی, علی گڑھ مینار پاکستان میں جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی گراؤنڈ منٹو پارک میں, ہی واز دیئر. ٹھیک ہاں ہے. جی. قائد اعظم کو 1927 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی, آل انڈیا مسلم لیگ. میاں صاحب والی نہیں, ویسے بڑے میاں صاحب جو تھے نا, میاں صاحب کے والد میاں شریف صاحب, بڑے پرانے وقتوں میں, اس زمانے میں تو یہ ٹریکٹر تھریشر لینا بڑا مشکل چیز ہوتی تھی نا, مطلب تو آسانی سے ملتی نہیں تھی یہ چیزیں. تو وہ وہاں سے وہ لے کے آئے تھے اپنے علاقے میں یہ تھریشر. تو وہ اتفاق فاؤنڈری کا تھا. تو شاید اس زمانے میں کوئی پرانی سلام دعا ان کی ہوگی کہ یہ بڑے پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. 1927 آل انڈیا مسلم لیگ, یہ نون لیگ والے کبھی کہتے ہیں نا اسمبلی, میں کہتا ہوں آپ کی کون سی لیگ ہے؟ لیگی تو ہم تھے کسی زمانے میں, میرے دادا تھے. تو ہمارے آبائی گھر میں ایک تصویر لگی ہے مسلم لیگ آل انڈیا. آل انڈیا اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے نون لیگ سے ہی نہ جوڑ دے, قائد والی. تو وہ ایک ڈھاکہ میں ایسٹ پاکستان میں مسلم لیگ آفس کا افتتاح کر رہے ہیں, آل انڈیا مسلم لیگ کی. دادا میرے وہ وہاں موجود ہیں اور پیچھے پاکستان مسلم لیگ لکھا ہوا ہے. تو آج والے جب یہ لوگ بات کرنے میں کہتے ہیں آپ نے جناح کی مسلم لیگ کا کیا حالت کر دی ہے, اس سے تو آپ نے 12 کر دی ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا اصل مسلم لیگ ہے کون سی. آپ کے دادا کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بعد میں پھر فیڈرل منسٹر بنے. ہاں, انہیں الیکشن لڑا, پھر فیڈرل منسٹر بنے. ہاں, اور ویسٹ پاکستان کے فیڈرل منسٹر تھے. پھر شورا میں رہے, ضیاء الحق صاحب کے دور میں شورا میں ممبر رہے. اور ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی
کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف ہاں لیکن وہ پاکستان سے وہ لے کے گئے وہاں، الحمدللہ ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی. آئی تھنک اٹ واز ان 60s. یہ گھڑی انہوں نے وہاں لی تھی. آپ کو میں نے یہ ان کے ہاتھ کی گھڑی ہے. یہ گھڑی یہ 3 آپ ہاتھ کے- بدل چکی ہے. یہ آپ کے انہیں مکہ دادا مکرمہ کی میں ہے؟ مکہ مکرمہ میں لی تھی. مکہ مکرمہ میں. سرکاری پیسوں کی نہیں ہے، واہ. تو شاخانے کی بھی نہیں ہے، ہاں ہاں. اپنے پیسوں کی لی تھی. اور ایک اور مزیدار بات بتاؤں، اپنے پیسوں سے گئے، سرکاری کام پہ گئے تھے، پیسے اپنے بھرے تھے. واہ. اور یہ اعزاز اس کے پوتے کو بھی ملا. 2017 میں وان میں بیٹھا تھا. یہ اسپیکر اچھے آدمی ہیں ہمارے صادق صاحب، میرے ساتھ شفقت فرماتے ہیں. میں بیٹھا تھا، اچانک کاغذ آ گیا. انہوں نے کہا وفد جا رہا ہے سرکاری 12 ربیع الاول کا سلام پیش کرنے سرکار کے در پہ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا بھی نام ہے اس میں. کہا اچھا بڑی بات ہے جی. تو نام آ گیا. اس سے پہلے میں ایک حج کر چکا تھا ابو امی کے ساتھ 2004-05 میں. تو پروگرام کوئی ایسا بنا کہ دا ڈیلیگیشن واز ٹو موو ایٹ دی اینڈ آف ڈسمبر ان دیٹ ایئر. تو ہماری جو اس کی ہیڈ تھیں خاتون پیپلز پارٹی کی، بالکل بڑی بہن جیسی ہیں، بہت زبردست خاتون ہیں. تو وہ لیڈ تھی اس ٹیم کی، انہیں اس وقت کو لے کے جانا تھا. اچانک ہوا ایسے کہ بلاول صاحب کی اسپیچ آ گئی، کوئی ان کا جلسہ تھا جنوری کے سٹارٹ میں. انہوں نے کہا یہ جلسہ ہو جائے پھر جائیں گے. ہم نے کہا اللہ کی بندی ہماری بہن، ہم نے 12 ربیع الاول کے سلام کے لیے جانا ہے، تو پیچھے تو ہوتی رہیں گی. 12 ربیع الاول تو آ گیا تو گزر گیا. انہوں نے کہا نہیں ہو ضروری ہے. میں نے پھر مناسب جانا. میں نے کہا مجھے میرا پاسپورٹ مل سکتا ہے. تو جو ذمہ دار لوگ تھے ادھر ڈپارٹمنٹ والے، وہ تھوڑا ہچکچائے لیکن انہوں نے مجھے دے دیا. میں نے اپنا پاسپورٹ لیا، ان لوگوں کے بتائے بغیر ٹکٹ لیا اور پہنچ گیا. میں نے کہا میں تو جاؤں گا 12 ربیع الاول. ویزا تو لگ چکا تھا. میں تھا، ایک ساتھی تھا میرے پاس ساتھ، اس کا بھی ٹکٹ میں نے بھرا. اور ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول کو شام کے وقت گنبد خضرا کے ساتھ میں کھڑا تھا، اور میں سرکار کو یہ عرض فرما رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 22-23 کروڑ کی طرف سے علی حاضر ہے سلام پیش کر رہا ہے. تو وہ پھر ہفتے بعد میری ٹیم پہنچ گئی. میں پھر واپس پاکستان آ چکا تھا. واہ واہ. لیکن شکر الحمدللہ ٹکٹ کا خرچہ خود بھرا. اور یہ پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی جو اوورسیز ہیں، ایسے کوئی محبت کرتے ہیں اور ایسے کوئی عمران خان صاحب کے دیوانے ہیں کہ ان کے پیار میں ہم سے بھی پیار کرتے ہیں. کین یو بلیو اٹ کہ اس عمر میں ٹکٹ کا خرچہ تو میرا اپنا تھا. پاکستان ہاؤس سے صرف 1 کپ چائے پی تھی مدینہ منورہ میں، باقی سارا میرا کھانا پینا ہوٹلنگ یہ میرے پی ٹی آئی کے ورکرز نے کیا. ایک میرا ٹیڈی پیسہ نہیں لگا. واپس آتے ہوئے ایک چھوٹا سا اونٹ میں نے خریدا تھا اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے، اس کے میرے 150 ریال یا کچھ لگے تھے، ادروائز ناٹ اے سنگل پینی. کمال. اچھا علی بھائی، یہ جو گھڑی ہے جو آپ کے دادا نے آج سے کتنے سال 1960 65 سال پہلے، پیدائش سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ ابھی تک ورکنگ کنڈیشن میں ہے؟ کیسی پائیدار گھڑی؟ یہ کون سی گھڑی ہے جو اتنا مسلسل چلے جا رہی ہے؟ نظر نہ لگا دیں ماشاءاللہ. اس کی کہانی بڑی اسٹرینج ہے. ہاں، یہ میں نے دادا کے ہاتھ ایک دفعہ دیکھی جب میں چھوٹا تھا. تو اس کو اندر سے بڑی خراب ہو گئی تھی، اس کو پانی چلا گیا تھا، اور تو پھر بڑا عرصہ ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایک دن میں نے والد صاحب کو دیکھا، ولی محمد صاحب کو، کہ انہوں نے یہ گھڑی ایک دراز سے نکالی، اس طرح دیکھا اندر رکھ دی. میں کہا یار یہ والد صاحب کو، میرے والد صاحب کو اپنے والد کی گھڑی سے پیار بہت ہے کیونکہ والد کی گھڑی ہے، لیکن پہن اس لیے نہیں سکتے کہ خراب پڑی ہے. میں نے گھڑی چرا لی والد سے، غائب کر دی. چرا لی عارضی طور پہ اسلام آباد لے آیا. تب میں وکالت کی تعلیم کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو اکیلا ہی آتا جاتا تھا. میں نے گھڑی بھیج دی سوئٹزرلینڈ. میں کہا اس کو ریفربش کرائیں. اب میرے پاس پیسے اتنے ہوتے نہیں تھے اس وقت، اب بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتے. اس وقت میں 2005 میں اس پہ 25,000 روپے لگ گئے. بڑا پیسہ تھا جی اس وقت. اتنے کی تو نہیں آ جانی. نہیں کدھر آتی ہے، نہیں آتی ہے، بتاؤں گا نہیں اس کی، پرانی اینٹیک میں آتی. وہ ایسے کوئی زبردست لوگ ہیں، حالانکہ اللہ رسول کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے کہے ہوئے پہ عمل وہ لوگ کرتے ہیں. نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ فراڈ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں صاف کرتے ہیں. نہ صرف گھڑی ریفربش کی بلکہ اس کے جو خراب پرزے تھے اس کو پیکٹ میں بند کر کے سوئٹزرلینڈ سے بھجوایا گیا کہ یہ آپ کے خراب پرزے ہیں، یہ آپ کی گھڑی ریفربش ہو گئی. میں اس کو لے گیا والد صاحب کے پاس اور اسی دراز میں رکھ لی. والد صاحب کو کہا، میں کہا دراز ذرا کھولے. میں نے کہا کیا ہے؟ میں کہا کھولے. میں نے کھولی تو یہ پڑی تھی. میں نے کہا یہ تو بالکل نئی ہو گئی ہے. میں نے کہا اس کو پہنے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک راڈو گھڑی اتاری جو انہوں نے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بھی مکہ میں ہی لی تھی. واہ.
تو انہوں نے وہ اتاری، یہ پہنی، اور وہ مجھے تحفے میں دے دی، راڈو جو ہے. تو جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو اب یہ میرے ہاتھ پہ ہے، تو یہ 3 ہاتھ بدل چکی ہے، دادا، والد، میں، اور اب میرے بعد شاید انشاءاللہ عثمان. تو اس میں میسج یہ ہے کہ یہ وقت کسی کا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے. یہ گھڑی کن ہستیوں کے ہاتھ پہ تھی، آج میرے ہاتھ پہ ہے. تو پاکستانی طاقتوروں کو میں کہتا ہوں، پاکستانی سیاستدانوں کو کہتا ہوں، یہ لاجز، یہ منسٹر انکلیویں، یہ سب کچھ رہ جائے گا بھائی. باقی کیا رہ جائے گا؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. آپ کے پاس، آپ کا وہی ہے، آپ کے دائیں ہاتھ کا مال جو آپ آگے اللہ کے پاس بھیجیں گے. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کوئی بزنس مین نہیں ہیں، ہم اسٹیٹس مین یا پولیٹیشنز ہیں. ہم سے پوچھ ہوگی 25 کروڑ کی. اگر ہم انصاف کر پائے تو اللہ راضی ہوگا، انصاف نہیں کر پائے تو وقت تو گزر ہی جائے گا. تو دادا آپ کے سیاست میں، والد صاحب کیا کرتے تھے؟ سول سرونٹ. سول سرونٹ تھے. کیا تھے؟ ہی واز اے میجسٹریٹ. آرٹسٹ بھی تھے، اچھا، ڈرائنگ کرتے تھے لیکن شوقیہ. ہی واز اے میجسٹریٹ. اور آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ در در کی خاک چاہتے ہیں. ایماندار سرکاری افسر کا کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر پوسٹنگس، ان کے آپ سے اوپر پیسہ پہنچانا نہیں ہے تو 1 سال کے بعد آپ نے کہیں اور جانا ہے. تو میری اسکول چینج ہوتی تھی، اس بہانے پورا KPK دیکھ لیا تھا. ایبٹ آباد، سوابی، نوشہرہ، سوات، کوہاٹ، پشاور، پتہ نہیں کون کون سی جگہ. آبائی علاقہ کون سا؟ مردان. مردان. اور بچپن میں کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ پڑھاکو؟ نہیں. آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ آئی واز موسٹلی انٹو گیمس. میں شکار کھیلتا تھا، میں سوئمنگ کرتا تھا، میں کرکٹ کھیلتا تھا. پھر تو پروفیشنل کرکٹ بھی کھیلی، پروفیشنل اسکواش کھیلی. میرے پاس میری انجینئرنگ یونیورسٹی کا وننگ کلر ہے، میں چیمپئن ہوں اسکواش کا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی پشاور کا. واہ واہ. وننگ ٹیم کا میں ممبر رہا. سول انجینئرنگ کی ٹیم تھی. پھر میں انڈر 19 میں میرا نام آیا، پھر گریڈ 1 میں نام آیا پشاور سے، پھر مردان گریڈ 2 میں، حالانکہ زیادہ کھیل نہیں سکا، اور پھر واپس اپنی فیلڈ کی طرف آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو صرف بکس پہ نہ رکھیں، اور ان کو آپ زندگی کا ہر اسپیکٹ، دس از امپورٹنٹ فار دیم کہ دا کڈ شوڈ گو، دے شوڈ ڈو آؤٹ ڈورز، دے شوڈ بی ان پلے گراؤنڈس، دے شوڈ. آج کا جو بچہ ہے وہ سوئمنگ نہیں کر رہا اسٹریمز میں، پونڈز میں. آج کا بچہ شکار نہیں کھیلتا، اس کو نہیں پتہ ایئر گن سے کیسے وہ کرتے ہیں. تو ہم تو آؤٹ گوئنگ تھے، کھیلتے تھے بہت سارا دن بچپن میں کھیتوں میں. شرارتی تھے یا اسی طرح فلاسفر تھے جیسے آج؟ نہیں، شرارتی نہیں تھا. سیریس سا بچہ تھا؟ نہیں، سیریس میں تھا. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ٹرین گزرتی ہے. ہمارے دادا نے اپنی نہ صرف ملک بنانے میں حصہ دیا بلکہ اپنی زمینیں بھی دی ان چیزوں کے لیے. روڈ ہمارے زمین سے گزرتی ہے ادھر، انہوں نے ہدیہ کی ملک کو. نہر اور ریل بھی ہمارے. ایک دفعہ وہ ریل والے آ گئے دادا کے پیچھے، کوئی پتہ نہیں کیا، وہ تو وکیل بھی تھے. کہتے ہیں فلاں کو بھائی بات سنو، یہ اپنی پٹلی پھر نکال کے لے جاؤ، یہ زمین ہی میں نے دی ہے تجھے، تو میرے سے کیا حساب کتاب کرنے آ گیا. وہ تو ریل گاڑی جب گزرتی تھی تو بچپن میں، میرے ایک کزن ہیں بڑے شریر ہیں، اسفندیار نام ہے ان کا، اور ایک شہریار ہے. ایک تو شہریار بھائی ہے نا، تو بڑا بھائی ہے، بہت پیارا ہے. ایک شہریار میرا کزن ہے چھوٹا، لیکن اسفندیار بڑا شریر ہے. یہ کرتے تھے یہ کام کہ ٹرین کے آنے سے پہلے ٹریکس پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیتے تھے. میں جا کے ان پتھروں کو گراتا تھا. یہ ٹرین پہ پتھر مارتے تھے، میں ان کو روکتا تھا کہ نہ کرو یار. وی ور کڈس 1-2-3 ایئرز، میں کہا نہ کرو، یہ ہماری ٹرین ہے. تو میں بچپن سے ان کو روکتا تھا کہ یار یہ نہ کرو، یہ جلاؤ گراؤ نہ کرو. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ PF کا بھی پڑھا ہوا ہوں، بہت سی جگہوں سے میں پڑھا ہوں، پاکستانی بھی، لنڈن بھی. لنڈن میں گیا نہیں، جس تھرو ڈسٹینس، یا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہے. بچپن میں آپ کے خواب کیا تھے؟ کیا سوچا کرتے تھے بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ بچپن سے ہی دل میں یہ تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، بڑا نام ہونا چاہیے. خان صاحب سے پیار تھا، چاہتا تھا کہ لوگ ان کی طرح مجھ سے بھی محبت کریں. یہ تھا ایک دل میں. ایک دفعہ میں جس طرح آپ کو عرض کیا، پروفیشنل اسکواش بھی کھیلا ہوں میں. جہانگیر میرے ٹائم کے ہیرو رہے ہیں. آئی لو ہیم. ہی از ون آف دا گریٹسٹ ایتھلیٹس وچ دس کنٹری ہیز ایور پروڈیوسڈ. خان صاحب کو نام عزت بڑی ملی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکل میں شاید جہانگیر خان دنیا کے سب بہت بڑے ایتھلیٹ تھے. خان صاحب اپنے دور کے وہ بھی بڑے، لیکن گنس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں جہانگیر خان کا نام.
جان شیر بڑے کھلاڑی پشاور سے. تو ایک میں پشاور صدر ہے, بڑا مشہور بازار ہے, کبھی جائیے گا. پشاور میری جم پل ہے. ہاں, میری وکالت کی بیسک ڈگری بھی ادھر کی اور انجینئرنگ کی بھی, بی ایس سی کمپیوٹرز بھی ہوں میں. تو شام کو میں جا رہا تھا, میں اور میرا کزن اسد خان ایڈوکیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ برا نام, وہ فلاسفی کا ایم ایس سی ہے, ایم ایس فلاسفی ہے تو برا نہ مان جائے. اکٹھے ہم واک کر رہے تھے, چکر لگا رہے تھے. میں نے دیکھا ایک شوز کے شاپ میں جانشیر خان آئے ہیں. تو جانشیر خان تو سب بڑا سٹار تھا جی, بڑا نام تھا. تو لوگ ان سے آٹوگراف لے رہے ہیں. میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا اسد, میں دل میں میرے خیال میں کہا یار اس طرح میرے سے بھی کوئی آٹوگراف لے. بچپن میں انسان سوچتا. وہ دور آ گیا, وہ دن آ گیا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا. یہ خان صاحب کی برکت سے ہوا ہے. لیکن دل میں تھا کہ لوگ, ہر جو ینگ ہوتا ہے نوجوان, اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جانیں, نام کو سارا. اب تو آٹوگراف کی بجائے سیلفی کا زمانہ ہے. ہاں جی, لوگ محبت کرتے ہیں. میں دل میں استغفار پڑھتا ہوں جب کوئی آپ کے قریب آتا ہے نا, کہ تکبر کا شائبہ بھی نہ آئے, کیونکہ اللہ سب چیز, تکبر اللہ کی چادر ہے, وہ آ گئی نا تو آپ فارغ ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ سے بہتر آدمی, آپ سے زیادہ تقویٰ دار, آپ سے زیادہ قابل شخص آپ کو کہہ رہے یار کوئی پکچر. میں کہا یار ہمیں اس قابل قدر ہے, آ جاؤ یار. کبھی ایسے ہوا ہو کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, کبھی ایسے فیملی کے ساتھ ٹائم دے رہے ہیں اور اس وقت لوگ سیلفی بنوانے آئے؟ آئی آلویز گیو دیم رسپیکٹ, کیونکہ میں بچپن سے چاہتا یہ تھا نا کہ لوگ میرے سے محبت کریں جس طرح خان صاحب سے کرتے ہیں. تو اب اگر وہ ہو گیا ہے تو بڑی کفران نعمت نہیں ہوگی. سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ زندگی میں بڑے فیصلے جو ہیں نا, کبھی اللہ آپ سے اچانک کروا دیتا ہے. اللہ سے خیر مانگا کریں. اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو ایسا کچھ ہو جائے گا آپ سے زندگی میں جو کبھی آپ نے پلان نہیں کیا ہوگا. میں تو پروفیشنل انجینئر اور پھر پروفیشنل لائر بن گیا. تو یہ اچانک ہو گیا میرا سیاست میں آنا. میرے والد صاحب چاہتے تھے میں پولیٹکس میں آؤں, وہ مسلم لیگ کو پسند کرتے تھے. لیکن میں نے جس مسلم لیگ کو پڑھا دیکھا وہ مجھے بدقسمتی سے میاں صاحب والی میں نظر نہیں آئی, تو میں پولیٹکس سے دور رہتا تھا. میں بس وکالت اور اپنے قلم کتاب سے کام تھا. ایک دن رات کا وقت تھا اور سردیوں کا موسم تھا اور 2011 کی بات ہے. میرے انکل اب اس دنیا میں نہیں ہیں, شوکت خان صاحب بہت آنیسٹ آفیسر رہے ہیں اس پختونخوا کے. جو پرانے افسران ہیں میری بات سن کو یاد آ گیا ہوگا, شوکت علی صاحب مردان کے, بہت ایماندار. انہوں نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں, ہمارے گھر ساتھ ہی ہیں. میں نے کہا یار بات سنو, ادھر آؤ. تو ہمارے ادھر سسٹم ایسا ہے کہ ہم چچا کو بھی باپ ہی کی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں, بلکہ زیادہ کرتے ہیں. تو میں شوکت صاحب, بلکہ میں پل ہوتا تھا شوکت صاحب اور میرے والد صاحب کے بیچ میں, بھائیوں کے بیچ میں کبھی سر جنگ بھی ہوتی ہے, میں ہمیشہ ان کو واپس ملاتا تھا. تو شوکت صاحب نے مجھے کہا کہ یار بات سنو خان صاحب کے بارے میں. بھائی ان کا یہ آدمی مجھے ایماندار لگتا ہے, اور میرے تو بچپن کا ہیرو تھا, میں تو ظاہر مجھے یہ بات اچھی لگی. کہتے ہیں یہ آدمی مجھے ایماندار لگتا ہے اور یہ لڑکے اس کے ساتھ سارے جڑ رہے ہیں. آؤ یار, تمہارے دادا نے, انہوں نے یہ نہیں کہا میرے باپ نے, کہا تمہارے دادا نے یہ ملک بنانے والے لوگوں میں سے ہیں ہم, آؤ یار اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو سیاست میں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے. کہتا نہیں ہے یہ آدمی ٹھیک لگتا ہے, ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں بس. نہ کوئی ممبرشپ, کوئی چیز ذہن میں نہیں تھی. جب جوائننگ ہم نے کی, ہمارے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا. سیاسی بیک گراؤنڈ تو رہا ہے نا, 27 سے اگر پارٹی تھی ایک اور گھر میں وزارت بھی رہی تو, لیکن ہمارے پیچھے کوئی کنونس کر نہیں آیا تھا کہ خان صاحب کو جوائن کریں. ہم خود اس زمانے میں نوابزادہ محسن علی خان صاحب ہوتے تھے. ہمارے یہ بڑے بزرگ ان کے پیچھے گئے کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. یہاں تو لوگ شامل ہونے سے پہلے بڑی شرطیں رکھتے ہیں, ہمیں کیا دو گے, عہدہ کون سا ملے گا, فلانا. نو نتھنگ. انہوں نے پھر اسد قیصر صاحب اور عاطف بھائی کو بھیجا ہماری طرف کہ جا کے کوئی فیملی ہے ان کو شامل کریں. تو اسد بھائی اور عاطف صاحب پھر ہمیں جوائننگ کروانے کے لیے آئے. جوائننگ میں میرے چچا نے ایک بات کی اور ہم اس سوچ پہ عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے. ان کو سپیچ کدھر آتی ہے چچا کو, وہ تو اس میں ریٹائرڈ نیوی کے کمانڈر رہے ہیں بیچارے, کینسر سروائیور ہیں, شوکت خانم سے ٹریٹمنٹ ان کی ہوئی ہے. انہوں نے ایک بات کی 2011 میں, انہوں نے کہا میری ایک 2 سال کی نواسی ہے, میری ایک 2 سال کی نواسی ہے, وہ جب بڑی ہوگی اور باتیں کرنا سیکھے گی تو میرے سے پوچھے گی کہ نانا جی جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو میں اس کو جواب دوں گا کہ جو بچا رہا تھا ہم اس کے ساتھ. یہی ہمارا کل وہ ہے فلسفہ ہے عمران خان کے ساتھ آنے کا, کہ جو بچا رہے تھے, جو بچا رہا تھا ہم اس کے ساتھ شامل ہو گئے. اور پھر وزارتیں چیزیں پھر آ جاتی ہیں. اگر آپ ایک چیز کے ساتھ ہوں, دس از پارٹ آف دا گیم, بٹ نیور فوکس آن دا تھنگس, ان چیزوں پہ نہ فوکس کریں.
یہ شاطر والا کیا واقعہ؟ تو مجھے ڈاکٹر گل صاحب کی کال آئی، ان کا علی بھائی، بلکہ مجھے علی کہتے ہیں، حالانکہ عمر مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، خان کے ساتھ ہو تو تمہارا بنتا ہے تو کہتے ہیں کدھر ہو؟ میں کہا اسلام آباد ہوں۔ کہتے ہیں خان نے جانا ہے ملتان، ریڈی ہو؟ میں کہا ہاں یار، یہ کیوں نہیں ریڈی؟ میں کہا پہنچو نور خان ایئر بیس۔ میں پہنچ گیا، قاسم سوری بھی آ گیا، میں اور قاسم بھائی دونوں خان صاحب، اور دس از پوسٹ رجیم چینج، بزدار صاحب از سی ایم بٹ وی ناٹ ہیئر ان گورنمنٹ۔ تو خان صاحب کے ساتھ ہم، وہ ایک چھوٹا سا جہاز تھا، وہ عجیب سا جہاز تھا، ویسے گرمی بھی تھی، وہ جب زیادہ اونچا اڑتا تھا اس طرح کرتا تھا، اے سی بھی کوئی زیادہ ٹھیک نہیں تھا، ہم نے کہا اللہ خیر سے پہنچائیں۔ تو خان صاحب پورے راستے میں خاموش رہے، واپسی میں بھی خاموش رہے، ہم نے بھی مناسب نہیں جانا کہ کوئی زیادہ بات کریں گے، وہ پیچھے بیٹھ کے گلاسز لگائی میں کالی اور خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو ہماری بھی جرت نہیں ہو رہی کہ خان صاحب سے کوئی بات کریں کہ خان صاحب۔ واپسی میں ان کی گاڑی میں تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، قاسم بھی تھے۔ تو بنی گالا کی جب قریب پہنچے تو میرے خیال میں بنی گالا کی پہاڑیوں میں کچھ ہے، وہ جب ان کو تھوڑا موڈ میں آ گیا نا، گپ شپ شروع کر دی، ایک دو بندوں کا نام لیا، یا اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس بندے نے میری پیٹھ میں بڑا چھرا گھونپا ہے، میں سن رہا ہوں، اب میری عادت ہے، میں بدتمیز تو نہیں ہوں لیکن منہ پھٹ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں بات کر جاتا ہوں، کیونکہ جب آپ کسی سے مخلص ہوتے ہیں نا تو آپ پھر زیادہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یار یہ ایک آدمی سے برا ہو رہا ہے اور وہ ہوتے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک اور آدمی، ان لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا جن کا انہوں نے کہا، یہ ان کا اور خان صاحب کا آپس کا پردہ ہے، دو تین کا جب نام لیا نا تو میں تھوڑا آگے ہو گیا۔ وہ میں نے کہا خان صاحب ایک بات کروں، برا تو نہیں مانیں گے؟ کہا نہیں کرو۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں اس نے بھی چھرا گھونپا، اس نے بھی چھرا گھونپا، آپ کو پہلے پتہ نہیں لگتا؟ آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں۔ تو خان صاحب نے مسکرا کے مجھے ایک بات کی، انہوں نے کہا جب آپ خود سیدھے ہوتے ہیں نا آپ کو سارے سیدھے نظر آتے ہیں، بس یہ بات ہے، جب آپ خود سیدھے ہوتے ہیں نا آپ کو سارے سیدھے نظر آتے ہیں، لیکن سارے سیدھے نہیں ہیں، سارے سیدھے نہیں، کچھ بیچ میں منافق بھی ہوتے ہیں، تبھی تو خان جیل میں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، ہاں جی، علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں ہاں جی، قائد حزب اختلاف بنایا گیا، تو کیا پارٹی میں انہیں آپ جیسے لوگ نظر نہیں آتے ہیں؟ کیوں؟ یہ تو پارٹی کے لوگوں پر عدم اعتماد نہیں ہے کہ آپ کو باہر سے بندے امپورٹ کرنے پڑے؟ اس کا جواب تو خان صاحب دیں گے۔ خان صاحب جب کوئی بندہ سلیکٹ کرتے ہیں، ہاں جی، بتاتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے اور یہ وسیم اکرم پلس ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک، اور بعد میں ان کی چوائس جو ہے وہ غلط نکلتی ہے۔ وہ ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ انہیں ٹیم بنانی آتی ہے، وہ بڑے مردم شناس ہیں، وہ اچھے بندے لے کے آتے ہیں، لیکن جب وہ بندے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک عثمان بزدار ہے، ایک پرویز خٹک ہے، ایک محمود خان ہے، ایک جہانگیر ترین ہے، ایک عبدالعلیم خان ہے، ایسے بڑی لمبی لسٹ ہے، ایک فواد چودھری ہے، ایسے بہت لمبی لسٹ ہے۔ تو خان صاحب کو پھر کیسی ٹیم بنانی آتی تھی کہ وہ لوگ جب مشکل پڑی تو وہ لوگ آج کہاں ہیں؟ اور جو لوگ مخلص تھے ان کی سپاہی کے رینک سے ترقی نہیں کی انہوں نے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عزت ذلت اللہ دیتا ہے، یہ لوگ منہ سے کہتے ہیں، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا وہ ملے گا۔ کبھی ان چیزوں کو اس لیے نہ آپ ٹارگٹ کریں کہ میں نے یہ بننا ہے، ٹارگٹ ہمیشہ یہ ملک رکھیں کہ میں نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے یو نیڈ اے بگ پیڈسٹل، ٹھیک ہے نا جی؟ میں منافق نہیں ہوں، اگر آپ کو کوئی کہنا نہیں میں مجھے یہ عہدہ نہیں، میں کہتا ہوں یس، آپ اپوزیشن لیڈر بڑی سیٹ ہے، پرائم منسٹر بڑی سیٹ ہے، پریزیڈنٹ بڑی سیٹ ہے، اف یو آر ان پالیٹکس اینڈ یو ڈونٹ ایسپائر، آپ پھر کوئی اور کام کریں، مطلب آپ ایک فیلڈ میں ہیں، آپ بالنگ کر رہے ہیں، آپ وکٹ لینا آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، ہاں اس کے لیے غلط راستہ استعمال نہ کریں، بائی پاس نہ کریں، بزرگ کو کٹ آؤٹ نہ کریں۔ تو یہ بہت سی باتیں میں نے عمران خان صاحب کو کی جیل میں ایک دفعہ، اور یہ جب کبھی انشاءاللہ خان صاحب نکلیں گے تو یہ باتیں وہ دیکھیں گے، ان کو پتہ، وہ ان کو یاد آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مجھے، اور یہ نومبر والی ملاقات کی ہی بات ہے جس میں نے ان سے اس کی بات کی تھی کہ آپ وہ مکالمہ کر کے نکلیں، ڈیل نہیں مکالمہ۔ اسی ملاقات میں، وہ طویل تھی، القادر کیس تھا، 6 گھنٹے تھی، تو اس میں گپ شپ تو چلتی ہے تھوڑی بہت، تو خان صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ میں بیٹھا سن رہا تھا، میں نے بیچ میں کوئی بات کرنی چاہیے لیکن انہوں نے مجھے روک دیا، تو میں رک گیا۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی تو میں نے کہا خان صاحب اب ایک بات کروں، میں نے کہا کروں۔
اور اتفاق ایسا ہے کہ کوئی اور نہیں، بشرا بی بی ان باتوں کی گواہ ہے. وہ بیٹھی تھی ساتھ نا، وہ باتیں نہیں کرتی، خاموش بیٹھی ہوتی ہیں جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی. تو میں کہا خان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آدمی دنیا میں کوئی نہیں آیا. تو مجھے یہ بتائیں کیا ان کی یہ کامیابی، انہوں نے کوئی ٹیم بنائی تھی صحابہ کی یا نہیں؟ تو سمجھ گئے، مسکرا دی. کہا ہاں ظاہر ٹیم تو تھی، خلفاء راشدین تھے، سب تھے. تو میں نے کہا خان صاحب آپ کی ٹیم کدھر ہے؟ یہ میں نے کہا ان کو. تو وہ مسکرانے لگے. انہوں نے کہا یار میں کیا کرتا، اس بار جب میں نکلوں گا نا تو میں اپنی ٹیم خود بناؤں گا. تو میں نے کہا وہ جو ٹیم تھی، تو کہتے ہیں یار میں کیا کرتا، 20 سال سے میرے ساتھ چلے ہوئے تھے، میں کیسے کہتا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. اندر سے وہ ہے نا، ان کو شرم سی محسوس ہوتی ہے، کسی کو منہ پہ کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتے. وہ انٹروورٹ سے آدمی ہیں، تو وہ کسی پرانے ساتھی کو آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ یار بس ختم. تو ان میں سے بہت سے شاید ایسے تھے کہ خان صاحب، میں یہ نہیں کہتا، میں اس سے جج کرتا ہوں کہ خان صاحب چاہتے ہوں گے کہ یار یہ نہیں کوئی اور بہتر آدمی ٹیم میں ہو. انہوں نے خود کہا کہ 20 سال سے ساتھ تھے تو میں کیا کرتا، چلو اچھا یہ ہو گیا، اسے کچھ جو ہے نا بس بات آگے نہیں بات کرتا، بس ہو گیا. انہوں نے کہا میں اپنی ٹیم خود بناؤں گا. تو اس بار جب وہ باہر آتے ہیں، ہوپ فلی وہ پہلے کی ٹیم بھی اچھی تھی لیکن اس سے انشاءاللہ بہتر وہ لے کے آئیں گے. ایسے لوگ جو اقتدار میں آ کر چیزوں کو فوکس نہ کریں، اس مقصد کو ذہن میں رکھیں جو عمران خان کے ہے. اور یہ میں ایک اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے، یہ بڑی اہم ہے جو آگے کرنے جا رہا ہوں. کاش اس پہ ہماری کابینہ عمل کرتی. جو میری سوچ تھی نا وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے پاکستانیوں نے ہمیں اتنی امید سے ووٹ دیا ہے نا، تو ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم قائد کی طرح کام اور بس کام، اور پورا اسلام آباد سو جائے لیکن رات کے 2 بجے 2:30 بجے منسٹر کے آفس کی لائٹ جلی ہوئی ہو اور وہ کام کر رہا ہو. خود تو وہ 5 بجے چل جاتے تھے. سنیں نا، تو میری سوچ یہ تھی کہ اس طرح کا کوئی ہمارا ہوتا. لوگوں نے کام کیا لیکن جو وہ والی زیل ہے نا، کہ آپ کو وہ انڈیا کے فارمر پریزیڈنٹ رہے، ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے، مسلم ہے، ابوالکلام. ایک تو وہ آزاد تھے نا، دوسرے جو تھے صدر بعد میں جو، ہاں جی عبدالکلام. وہ کہتے ہیں کہ ڈریم از ناٹ سم تھنگ وچ یو سی وائل یو آر ان سلیپ، ڈریم از سم تھنگ وچ ڈزنٹ لیٹ یو سلیپ. خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے ہی نہ دے. تو وہ تو ایک خواب تھا جو عمران خان نے ہمیں دکھایا تھا، تو ہم اس کی 5% بھی ایفرٹ کرتے. میں سارے وزیروں کو کہہ رہا ہوں، بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، لینڈ کروزر لے رہے ہیں، اور سرکاری کوشش کریں کہ یہ مجھے مل جائے، میرا دفتر فلانا ہو، اس کے پردے یہ ہو. نو، آپ اس پہ فوکس کریں جو عمران خان کا ویژن ہے. تو میں اس بات کی طرف لے کے آ رہا ہوں، اور اس میں کام کرنے والے بھی تھے، بہت محنتی بھی تھے، جیسے مراد تھے. 17 ستمبر 2018 کو میں وزیر بنا، خان صاحب نے مجھے بنایا. اور دوسری تیسری کابینہ میٹنگ میں عمران خان نے ہم سب کو ایک بات کی تھی، یہ میں نے کوئی 1 درجن پروگراموں میں کی ہے. ایجنڈا ختم ہو گیا. انہوں نے اعظم خان سے پوچھا ایجنڈا کلیئر، سرکاری کام ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا آپ سب تشریف لے جائیں، میں نے اپنی کابینہ سے کوئی بات کرنی. سارے چلے گئے. جتنے سیکٹری صاحبان تھے ان کا تو کام ختم. سرکاری افسران ویسے بھی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بس جان بچاؤ نکلو. وہ نکل گئے. باقاعدہ دروازے بند ہوئے، صرف عمران خان رہ گئے اور ہماری کابینہ رہ گئی. ایم ایس صاحب کا مجھے نہیں پتا یہ کہ تھے، یا میرے خیال میں وہ رہتے ہیں ہر جگہ، پتہ نہیں وہ تھے یا چلے گئے تھے، یہ مجھے نہیں یاد. یہ پوچھے گا کابینہ کے کسی ممبر سے. لیکن باقی ہم سارے تھے. نو بڈی فرام دا آؤٹ سائڈ، نو گورنمنٹ آفیشل. خان صاحب نے سب کچھ، ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں خان صاحب کون سا دھماکہ کرنے لگے ہیں. انہوں نے بڑی چھوٹی سی بات کی، زیادہ لمبی نہیں کی. انہوں نے ہمیں کہا دیکھو 2018 ستمبر کا مہینہ یا اکتوبر تھا شاید، مطلب ہے حکومت کے پہلے دن ہے، اس لیے میں نے اس پہ ایمفیسس کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ انہوں نے ہمیں کہا. دس واز ہز ویژن، ہی واز ایز کلیئر ایز دس، کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. تو جب میٹنگ ختم ہو گئی باہر آ گئے. حماد اظہر میرے ساتھ تھا، عمر میں میرے سے چھوٹا ہے، میں اس کو حماد کہتا ہوں، مجھے علی بھائی کہتا ہے. میں نے کہا یار حماد کیا بات کی ہے خان صاحب نے. حماد مجھے کہتا ہے علی بھائی مجھے لگتا ہے کہ ایسی بات اس پی ایم ہاؤس میں کسی پی ایم نے پہلے نہیں کی ہوگی. تو یہ ہے ویژن اس آدمی کا. اب ٹیم وہ بنائے گا انشاءاللہ. یہ بات ضروری تھی اس لیے کی. اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، لیکن علی بھائی اس کو قیدی نمبر 804 بنایا. لیکن علی بھائی
ہم کیوں ایسا آپ کرتے ہیں ایک یار؟ دیندار آدمی ہے, سچے کھرے کوئی دیندار آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جو دل میں آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, اور میں نے ایک دفعہ اپنی پہلی کابینہ اس میٹنگ میں بھی کی تھی, کور کمیٹی میں. کیا اس کابینہ میں بہت سارے لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے کھل کے کرپشن کی؟ کیا ایسے وزرائے جس اعلیٰ نے نہیں کی اللہ تھے؟ اس کو غرق کرے. ٹھیک ہے, جنہوں نے کھل کے کرپشن کی تو خان صاحب نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ زیادہ سخت لینا چاہیے تھا. 2015 ڈسمبر, یو کین کنفرم اٹ فرام خان صاحب, دیر واز اندر پرسن بٹ ہی از ناٹ اینی مور, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نعیم الحق بھائی, وہ گواہ ہیں اس میٹنگ کے. اون چودھری صاحب تھے, لیکن ان کو جب اس طرح اندر آئے تو میں کہا میں خان صاحب سے کوئی بات کرنی ہے, تو اون بھائی پھر چلے گئے. میں ٹائم لے کے گیا تھا کہ مقصد کے لیے. 2015 نئی حکومت کو بنے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں. علی محمد ینگ ایم این اے ہے. عمران خان صاحب اس کو زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں, بس یہ پتہ ہے کہ بس میٹنگ میں بول پڑتا ہے, اور پتہ نہیں شاید میرے سے تنگ بھی ہوں گے. میں نے ان کو کہا کہ ہاں صاحب میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ آپ کی اس جماعت میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کی فیملی میں کبھی پالیٹکس نہیں رہی, مطلب پاور نہیں رہی, اور ینگ ہیں, انفیٹرڈ پاور ہے. آپ ایک کام کریں. میں کہا آپ کے پاس تو اداروں کی بھی رپورٹیں آتی ہیں, آپ بڑے آدمی ہیں, تو ہم لوگوں کی رپورٹیں جو آپ کے پاس آتی ہیں نا, اب بھٹو صاحب والا کام شروع کریں. میں کہا کیا؟ میں کہا کسی کی کوئی فائل ہو نا, کوئی غلط چیز ہو, اس کو ادھر بنی گالا سامان کریں, اور میں کہا سٹارٹ میرے سے لیں. ہم سب کا اداروں کو کہیں, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ انٹر سروسز سے ان کو رپورٹ کرتی تھی, لیکن کیونکہ پی ایم تو تب نہیں تھے, لیکن صوبائی حکومت تو تھی نا, تو صوبائی سی آئی ڈی وغیرہ, تو صوبائی احتساب کمیشن, سب تو ان کے نیچے رپورٹ تو آتی ہوگی. میں ان کو کہا کہ آپ اداروں سے رپورٹیں ہم سب کی منگوائیں. میں کہا سب سے پہلے میرے سے سٹارٹ کریں, اور اگر کسی بچے ہی تھے ینگ منسٹرز, کوئی چیز غلط نظر آئے تو پہلی بار اس کو تنبیہ کریں. اگر نہیں سمجھتا فائل اس کے سامنے رکھیں اور اس کو کہیں کہ اب آپ کا کیس نیب میں جائے گا. میں کہا 2-3-4 لوگوں کو سزا دیں, کچھ ایم پی ایز, کچھ ایم این ایز, جن میں کوئی چیز نظر آئے, اس کے بعد آپ دیکھیں سب وضو میں رہیں گے. تو عمران خان صاحب کے الفاظ مجھے یہ تھے کہ علی تم بہت سختی کرتے ہو. ان کو میں نے کہا خان صاحب آپ جس کام میں پڑے ہیں وہ سختی کیے بغیر ہوگا نہیں. علی بھائی, جب آپ نے انہیں یہ مشورہ دیا, جب آپ نے انہیں خط بھی لکھا, جب ٹائم لے کے آپ گئے, تو انہوں نے اس پہ عمل تو نہیں کیا, ٹھیک ہے, بلکہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ کیا انہوں نے کیا کیا عمل اس پہ انہوں نے, کیا انہوں نے ساروں سے پوچھ گچھ کر کے نہیں, وہ تو نہیں ہوا, وہ ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کو فارغ نہیں کیا, علیم خان صاحب کو فارغ نہیں کیا, اپنا ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ ناراض نہ ہو, یہ تو میں واقعات بتا رہا ہوں. یہ جو تھے ہمارے جنرل سیکرٹری جو تھے خان صاحب کے پرانے صاحب, کیانی صاحب کو نہیں فارغ کیا انہوں نے عثمان بزدار ایک منٹ, کیا انہوں نے خیبر پختونخوا میں بڑے پرانا ہمارا جیدار ورکر تھا ضیاء افریدی, اس کو نہیں فارغ کیا؟ کیا انہوں نے عثمان بزدار کو کیا؟ کیا انہوں نے فرح گوگی کو کیا؟ یہ گوگی پتنی کیا بلا ہے, اس کا تو نام انہوں نے رجیم چینج کے بعد سنا, یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, وہ جو اتنی زیادہ, وہ جو ساری ٹرانسفر پوسٹنگ اور وہ جو سارے کھاتے وہ چلاتی تھی, ٹھیک ہے, کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کیا زلفی بخاری کا جب رنگ روڈ میں نام آیا کیا اس کو فارغ کیا؟ ان کو تو فارغ کیا نا کابینہ سے, اس کے بعد کابینہ کا پھر حصہ نہیں رہے ان کے پاس تو رہا, لیکن وہ ثابت تو نہیں ہوا نا زلفی. آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب جب آئیں گے باہر تو انہوں نے سبق سیکھا ہوگا اور اب وہ بدلے ہوئے خان صاحب ہوں گے؟ بدلے ہوئے سے مطلب یہ نہیں ہے, مطلب مزید ریفائنڈ, بہت بہتر. کیا پہلے بہتر نہیں تھے؟ مجھے بھی تو بہتر تھے. مجھے کرپشن سے تو ان کو نفرت ہے. ہاں, ان کو میں نے ایک چیز سے دیکھا ہے کہ ان کو ایک چیز سے بڑی چڑ پڑتی ہے, جب وہ پتہ ان کو لگ جائے نا کہ ایک آدمی کرپٹ ہے, وہ اس سے پھر ہی ہیٹس دیٹ پرسن. اس کو برداشت کرتے ہوں گے کسی وجہ سے, بعض اوقات بندہ کوئی آ جاتا ہے, بندہ ظاہر انسان ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے, ویسے تو کوئی سخت بات کر جاتے ہیں کسی کے بارے میں, لیکن the person whom he hates, it is only the corrupt people. He hates corruption. مجھے یہ بتائیں, جو 350 ڈیم جو بنے تھے کے پی میں, جی سر, تو جو اتنا بڑا سیلاب آیا, وہ 350 ڈیم کدھر تھے جنہوں نے پانی کو نہیں, ڈیم کا آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, وہ چھوٹے واٹر ریزروائرز ہوتے ہیں. بینگ انجینئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹے ریزروائر, جیسے چھوٹی سی بجلی ڈیم, تو منگلا ڈیم اور اس طرح کی چیزیں تو بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے دور میں جو وہ ہے مومن ڈیم, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ خان صاحب نے اسٹارٹ کروایا, یہ بڑی اچیومنٹ ہے. باقی چھوٹے چھوٹے جو ریزروائرز ہیں وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کے پانی کو روک سکیں. 250 کا نہیں مجھے پتا, یہ وہی جو صوبائی قیادت آئی تھی نا خٹک صاحب کے ساتھ, ان سے پوچھیں, ان کو زیادہ پتا ہوگا. 9 اپریل کو آپ اکیلے تھے جب ساری پی ٹی آئی
اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئی تھی, آپ اکیلے ڈٹے ہوئے تھے. مجھے بتایا گیا ہاں ہمارے بھائی ہیں اقبال افریدی ایم این اے, بڑا زبردست میرا بھائی ہے, خان صاحب کے بھی بڑا جیدار ساتھی ہے. اس نے مجھے کہا, نام اس لیے رہا ہوں کہ اقبال سے کبھی پوچھے گا, اقبال مجھے کہتا ہے کہ تو جب اندر تھا نا تو لوگوں کو تو نہیں پتا یہ کیوں بیٹھا ہے, یہ خان صاحب کے تب بھی کان بھر رہے تھے, یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں ان کو چین ہی نہیں ہے کہ جس رات حکومت ختم ہو رہی ہے, سب قوم کو حکومت کی پڑی ہے, کچھ میری جماعت میں ایسے میرے یار ہیں جن کو اس رات بھی علی کی پڑی تھی, یہ دیکھو علی یہ کیا کر رہا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں دوپہر کو خان صاحب نے ایک میٹنگ کال کی ہم تمام پارلیمنٹیرینس کی, روٹین کی طرح مجھے بھی موقع ملا تلاوت کا. ڈوگر صاحب میرے سے پیار کرتے ہیں, میرا ملتان کا بھائی ہے, ادھر جائیں تو گرم دودھ بھی بڑا زبردست پلاتے ہیں. بڑا ہی کوئی پیارا آدمی ہے, ملتان والے پیارے ہیں لیکن ڈوگر جو ہے نا A1 کا ہے, خوش ہو جائیں گے سن کے. مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ نے تلاوت میں نے کی, سب بڑے افسردہ تھے, ایم این ایز, سینیٹرز, چہرے بجھے ہوئے تھے. خان صاحب جو کپتان ہے نا ٹھیک تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا کوئی ہنس رہے تھے, ظاہر ہے بڑا دن تھا, ظاہر تزمہ جا رہی تھی, لیکن ہی واز کول, ہی واز اوکے. انہوں نے ایک الوداعی سی اسپیچ کی اور اس میں انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا, اور انہوں نے ایک بات کی کہ اب ہم نے اپوزیشن کرنی ہے. یہ ڈیسائیڈڈ, یہ تو بعد میں پھر ہوا نا جو ہوا, انہوں نے کہا ڈیسائیڈڈ ہم نے اب اپوزیشن کرنی ہے. ہم لوگوں کو نے کہا اب آپ نے اپوزیشن کرنی ہے. کرسی میں ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے, کوئی مجھے ان پہ ٹینشن نظر نہیں آئی. ممبران افسردہ اس لیے تھے کہ خان صاحب ان کے وزیر اعظم ہیں ہمارے, اور وہ حالات ایسے. اس کے بعد میں پی ایم ہاؤس سے آ گیا, بلکہ 1-2 منٹ کی میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی. انہوں نے کہا آپ سپریم کورٹ جائیں, اور اس کے بعد پھر میں آ گیا. تو جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی کابینہ کی, اس میں جو رول آف پروسیجر کے مطابق کوئی جو ہائی اس طرح کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے, تو اس کو سائفر کا ہمیں متن نہیں پڑھایا گیا. میں بتا دوں یہ سب کو, اس کا صرف حوالہ دیا گیا. وہ ایک سیکریسی خان صاحب نے آخری رات بھی رکھی. اعظم خان صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار, شاہ جی ویل ورسڈ, ایسا نہیں تھا. انہوں نے آخری رات تک اس کی سیکریسی رکھی, صرف ہمیں بتایا کہ اس میں یہ اوپن ڈاکیومنٹ وہ نہیں تھا کہ وہ جو ان پہ جو آفیشیل ذمہ داری تھی خان صاحب نے آخر تک نبھائی. لیکن میں نے ایک چیز آبزرو کی, ہم تمام منسٹرز پریشان تھے, یا مطلب پریشانی تھی, دکھ تھی. خان صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. دیٹ واز ویری اسٹرینج. دیٹ شوز اباؤٹ دا نروز آف دا مین. وہاں سے پھر میں پارلیمنٹ آ گیا. میری ذمہ داری تھی پارلیمنٹ کو دیکھنا. میں اپنی ڈیوٹی کرنے آ گیا, وضو کیا, عشاء پڑھائی. ایک ساتھی نے کہا تراویح, میں کہوں بھائی نیچے تیری حکومت جاری ہے, تجھے تراویح کی پڑھی. نے کہتے علی بھائی 20 رکعت نہ پڑھاؤ, 8 پڑھا دو. خیر ساجد بھائی ساجد ممن, میں نے کہا چلو. شاید وہ تراویح کی برکت تھی جو تھا. بس اندر گئے, پھر میرا اور عامر ڈوگر صاحب دونوں کا یہ تھا کہ ہم نے ہونا ہے. عامر ڈوگر صاحب وضو کرنے باہر گئے, وہ دروازے بند ہو گئے, ان کے نصیب میں ہی نہیں تھا دوبارہ اندر آنا. تو میں اکیلا رہ گیا. اور بلاول صاحب اور سب کی جو اسپیچیں چل رہی تھی نا, مجھے ویسے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے لیڈر کا تو بیانیہ ہی نہیں جا رہا, یہ تو سارا ون سائیڈڈ ہے. تب اتنا بلیک آؤٹ بھی نہیں تھا, ہماری بات چل جاتی تھی نا. تو میں چلا گیا اسپیکر صاحب کے پاس, آیا صادق صاحب کے پاس. ان کو ہم ہمیشہ جب وہ پوزیشن میں بھی تھے اسپیکر صاحب کہتے تھے. میں نے کہا اسپیکر صاحب 2-3 منٹ مل سکتے ہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھنے کہا, وہ میرے سے عمر میں بڑے ہیں لیکن مجھے علی بھائی کہتے ہیں. کہتے ہیں علی بھائی آپ آج بھی ہمارے منسٹر ہیں. کہتے ہیں لے لیں. بعد میں نے سنا کہ لوگوں نے ان کو بڑی سنائی کہ تو نے اس کو موقع کیوں دیا. اسی وقت بیٹھ کے کوئی 5-6 پوائنٹس بنائے, اسی وقت بیٹھ کے سوچا. اور میرے ذہن میں ایک بات اور بھی تھی. میں تو اپنی طرف سے ڈیوٹی کرنے بیٹھا تھا نا, بڑا وہ بنا ہوا تھا کہ بھائی میں اپنی ڈیوٹی کروں. میں کہا باہر کوئی تیرے ماتھے پہ کالنگ کا ٹیکا ہی نہ مل دے کہ یہ پتہ نہیں اندر کیا کرنے بیٹھا ہے. ہمارے کچھ یار ہیں ابھی بھی میرے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, ان کو بڑا شوق ہے کسی کو مخالف کی بات نہیں کریں گے, اپنوں کو غدار ڈکلیئر کریں گے. میں کہا سنا تیرے پیچھے کی بات ہی لگا, دم نہ بنا دے تیری, یہ اندر کیوں بیٹھا ہے. اس لیے بھی میں نے بات کی کہ اپنا بھی موقف آئے, میرے لیڈر کا بھی موقف آئے, میں اندر کیوں بیٹھوں. تو اس کے بعد جو اللہ نے مدد کی, جو موقف آیا اس وقت شاید خان صاحب نے نہیں دیکھی. سیری کے وقت ان کا گروپ میں نے میسج پڑھا, انہوں نے کہا کہ somebody told کہ علی has fought like a gladiator. شاید انہوں نے اسپیچ تب بھی نہیں دیکھی تھی. اس کے بعد وہ بڑا خوش ہوئے. he was happy کہ he fought. he likes fighters. اس دن وہ کیا واقعہ ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ کچھ لوگ آئے تھے, کچھ وہاں پہ کوئی
مین اینڈنگ ہوئی تھی, کیا ہوا تھا اس دن؟ اس وقت میں پی ایم ہاؤس چھوڑ چکا تھا, میں پارلیمنٹ آ چکا تھا. سو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. سنا میں نے بہت ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن کبھی خان صاحب سے میں نے یہ بات نہیں کی. اب کی بار ملوں گا تو کروں گا. اسد قیصر صاحب کو کیوں جانا پڑا؟ انہوں نے کیوں پریزائڈ نہیں کیا اس وقت؟ اسد صاحب کہتے ہیں کہ میں کانسٹیٹیوشن کے خلاف, کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا نہیں جا سکتا تھا, اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی میں وہ نہیں کر سکتا تھا. تو خان صاحب نے کو اسپیس تھی, ان کو الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے. ایک بات تھی, یہ جب اسپیچ ہوئی ہے نا, اس کے بعد جو لوگوں کا ریئیکشن آیا, میں نے ایک بات کی تھی اسپیچ میں کہ ہمارے پیچھے بھی لاکھوں لوگ ہیں. لوگوں نے پھر ثابت کیا کہ واقعی خان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں. تو آپ نے تو اس کے بعد اپوزیشن کرنی تھی, پھر آپ نے اسمبلیاں کیوں توڑ دی؟ میرے خیال میں لوگوں کا جو ریئیکشن آیا, اس کے بعد خان صاحب نے سوچا کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو گو آؤٹ. یا کیا وہ درست فیصلہ تھا؟ اب جب میں سوچتا ہوں, میں تو ہمیشہ پارلیمنٹ میں رہنے کے حق میں ہوں, میں تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی. تو جب میں جیل سے نکلا, میں نے خان صاحب کو ایک میسج کیا تھا. 27 جولائی کو میں نکلا, اور شاید اسی دن میں نے کیا, مجھ سے رہا نہیں گیا تھا. اسی رات میں نے ان کو ایک میسج یہ کیا کہ میں کیا کروں, اب پہنچوں کوٹ لکھپت نہیں, ادھر زمان پارک. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے بڑے دن گزارے ہیں تو ذرا فیملی کو ٹائم دیں, ماں جی کو. پھر میں کہتے ہیں میں پھر تمہیں بلا لوں گا. تو میں گاؤں چلا گیا. میں نے ان کو میسج کیا کہ میں گاؤں آ گیا ہوں, ماں جی سے مل لیا ہے, فیملی سے مل لیا ہے, اب میں کیا کروں, آج پہنچوں کل پہنچوں. انہوں نے کہا نہیں, ابھی آپ ذرا, ہفتے بعد خود گرفتار ہو گئے. دوسرا میسج میرا ان کو یہ تھا کہ جس نے آپ کو حکومت میں استعفے کا مشورہ دیا ہے, اور جس نے آپ سے یہ صوبائی حکومتیں توڑوائی ہیں, وہ آپ کی سیاست اور آپ کی حکومت کا دشمن ہے, چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. جس نے آپ کو مشورہ دیا نا, وہ آپ کو دوست نہیں ہے. یہ میں نے ان کو کہا. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ خان صاحب نے تو ایک توقع پہ حکومتیں توڑی تھی نا کہ الیکشن ہو جائے گا, جیسے وہ اسٹریٹ آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے, فیئر گیم ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. کدھر ہے کانسٹیٹیوشن؟ نہیں, لیکن ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کا ویژن ایک عام ورکر سے تو کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے نا. تو کیا ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں تھی؟ ان کا یہ خیال تھا. دیکھیے ڈفرینس آف اوپینین آ گیا تھا نا. شاہ جی کا بھی یہ رائے تھی, شاہ محمود صاحب کی کہ استعفیٰ نہ دیں. عامر ڈوگر صاحب کی بھی یہ سوچ تھی, میری بھی یہ سوچ تھی, کچھ لوگوں کی تھی سوچ. کچھ لوگوں نے کہا نہیں کریں, نکلیں. ان کے میں نے نام لیتا, آپ کو پتا ہوگا, جنہوں نے کہا تھا کہ نکلیں, جنہوں نے کہا تھا کہ نکلیں وہ اب نکل چکے ہیں. وہ خود بھی نکل گئے. ہاں اور جنہوں نے کہا تھا کہ نہ نکلے وہ آج بھی ادھر ہی, الحمد للہ, صد الحمد للہ. تو دیکھیں آپ سے ایرر آف ججمنٹ تو ہو سکتی ہے, وژنری تو ہے خان, وژنری نہ ہوتا اس کا دماغ خراب تھا, یہ پورے ملک کے طول و عرض میں پھرا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں چلے گی کہ نہیں, جو اس آدمی نے قربانی دی ہے, مجھے اللہ نے خان صاحب کے فٹ سٹیپس پہ ملک میں چلایا ہے, جدھر جدھر وہ گئے ہیں. بہت سی جگہوں پہ میں گیا ہوں. دیر میں ایک دفعہ ایک جلسہ کرنے گیا. دیر کے میرے ساتھی ان کو ہنس رہے ہوں گے یہ بات سن کے, ان کو پتہ ہے ہمارے ایم این اے جو ہیں وہاں کے, ان کو پتہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. تو بشیر لالا, فخر زمان کو پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں. ایک جگہ میں گیا, وہ کہتے ہیں خان صاحب ادھر بہت سال پہلے آئے تھے. میں نے کہا اچھا, کہتے ہیں رات کے 12 بجے آ گئے. اتنی اسٹرگل کی ہے خان صاحب. کہتے ہیں جیپ میں ایک ان کے ساتھ ایک اور شخص, 2 بندے تھے جیپ میں, یا یہ 2 تھے یا 3 تھے, اور رات کے اس وقت مڈ اپنا 97, 98, 99 کی باتیں ہیں. یہ دیر پہنچ گئے. کہتے ہیں صبح جب ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں واش روم کا کیا سسٹم ہے. کہتے ہیں ہم نے ان کو لوٹا دیا اور صاحب نے کہا یہی سسٹم ہے. تو ایسی کوئی اسٹرگل کی ہے خان صاحب نے, اتنی ایک شہزادہ آدمی, اور اس کو یہ والی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. تو اس کی ایک ویژن تھی نا کہ چھوٹے بچوں کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ میرے ووٹر بنیں گے. وہ تھنکنگ اباؤٹ پاکستان. تو ٹھیک ہے, انسان ہے یار, کوئی چیزیں صحیح ہو جائیں گی, کوئی غلط ہو جائیں گی. دیکھیں فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, آدمی غلط نہیں ہونا چاہیے. جب آپ جیل میں تھے کھانا کیسا ہوتا؟ ٹھیک ہوتا ہے بس. ہاں, اڈیالہ میں ٹھیک تھا. کیا ملتا تھا کھانے میں؟ کھانے میں آپ کو مرغی بھی ملتی ہے, آپ کو دال بھی ملتی ہے, قسم قسم کی جگہ ہوتی ہیں. جس قصوری چکی کا میں کہہ رہا ہوں نا, مطلب مرغی بھی ملی, دال بھی ملی. یہ قصوری چکی جو پشاور والی تھی, اس میں پھر وہ ایک کمرہ تھا, وہ بہتر, بعد میں مجھے اچھا کمرہ بھی مل گیا. وہ ایک 2-3 قیدی اور تھے, دیٹ واز گڈ. لیکن دا فرسٹ نائٹ واز ڈیفیکلٹ. تو میں بیٹھا ہوں جائے نماز پہ, صبح کا وقت ہے, اور نیند بندے کو کیسے آئے گی, تھوڑی دیر آنکھ لگی, لیکن پھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے لگا. تو میں دیکھا تو کوئی شخص آیا, وہ دروازے کی وہ سلاخوں میں ایک روٹی اس طرح کر کے تو اس نے لگائی ہوئی ہے. مجھے کہتا ہے آپ کا ناشتہ ہے. میں اس کو دیکھا کہ یار اڈیالہ میں تو چائے وغیرہ بہتر ملتی تھی, انڈا مل جاتا تھا, یہ تو روٹی اس نے سیخ کے اندر ڈالی ہوئی ہے.
میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ میں کیسے کھا سکتا تھا اس طرح سیخ سے روٹی نکالو تو کھاؤ. جیل میں سنا بڑی ہی ہیوملیٹنگ قسم کی تلاشی ہوتی ہے جب آپ آتے جاتے ہیں. نہیں وہ جامع تلاشی ہوتی ہے, اس کو وہ سب کی تلاشی لیتے ہیں. ہاں جیل میں انہوں نے تھوڑا سا پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی. وہ میرا وکیل والا کوٹ اتارا تھا, جوتے تھے میرے وہ اتار دیے تھے, وہ جرابیں تھیں وہ بھی اتار دی. میں کہا کپڑے ہی نہ اتار دیں, وہ شکر ہے بچت ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, لیکن باقی جیلوں میں ایسا نہیں تھا. دے آر ریسپیکٹفل, وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی انسان ہے, کوئی حیوان تو نہیں ہے. جب آپ کی والدہ آپ سے ملنے آئی, ہاں جی, کیا کہا انہوں نے؟ ماں ہے نا, پہلے مجھے جج کر رہی تھی, انہیں بڑی تکلیفیں سہی ہیں. یہ دوسری جیل ہے جو وہ سہ رہی ہیں. ایک ان کے بھائی میرے ماموں ایسٹ پاکستان میں لڑے ہیں, جیسور میں 3 سال انہوں نے جیل پھر ہندوستان میں کاٹی. تو میرے پاس آئیں تو پہلے مجھے کہتی ہیں کہ یہ پولیس والی مجھے کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ, یہ کیا تکلیف میں ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ یہ تو مجھے یہ کہہ رہی ہے, مجھے جج کر رہی تھی. میں نے کہا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب انہوں نے جج کر لیا کہ بیٹا تگڑا ہے, کھڑا ہے, پھر مجھے کہتی ہیں کہ جاتے جاتے کہتی ہیں کہ پلا مورچہ پڑا دو کہ خالی پہ نہ دیں, اپنا مورچہ لڑائی میں خالی نہ چھوڑنا. اس طرح انگلی ہلا کے گئی ہیں. So that was the message which was very strong. وہ پولیس والا بھائی جو میرے ساتھ تھا, نام میں بھول گیا ہوں کیونکہ وقت بہت گزر گیا, ان کو یاد ہوگا اگر مجھے سن رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ ماں جی تو بہت غصے میں تھی, کیا کہہ رہی, ان کو پشتو تو نہیں سمجھ آتی. میں نے کہا یار غصے میں نہیں تھی, مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ مورچہ نہیں خالی چھوڑنا. تو شکر ہے اللہ نے ہمت حوصلہ دیا. ہاں ایک چیز کا مجھے دکھ ہے کہ جب جیل سے میں آیا, آئی ایم ہر اونلی سن, آئی ڈونٹ ہیو بردرز اینڈ سسٹرس. بعض اوقات تھوڑی بہت احتیاط میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس بار اگر مجھے کچھ اور ہو گیا تو شاید وہ سنبھال نہ سکیں. شی از 85, تو مزید شاید وہ برداشت نہ کر, اس لیے میں کچھ تھوڑا سا احتیاط اب کرتا ہوں کچھ چیزوں میں. مجھے تو کوئی نہیں فرق پڑتا, اگر وہ سہ گئے ہوں تو اور بھی سہ سکتا ہوں. لیکن جس کا مجھے دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں جیل سے نکلا نا, میں گاؤں تھا, پھر خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی. پھر جب میں اسلام آباد آیا 15 اگست 2023 کو, تو 2-3 دن بعد ماں جی کو اسپتال لے گیا. ان کی آنکھوں کا مسئلہ تھا. تو آنکھوں کے ڈاکٹر نے ان سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا آپ کو جو میں نے دوائی دی تھی آپ نے یوز نہیں کی لگتا ہے. میں تو ان کی ہر چیز کی خبر رکھتا تھا. میں نے کہا کیا دوائی دی تھی آپ نے امی کو؟ کہتے ہیں ان کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا تھا, تو میں نے دوائی دی تھی کہ پانی واپس آ جائے. تو میں نے امی کو کہا آپ اتنا روئی؟ تو مجھے کہتی ہیں آپ ایک ہی تو میرے بیٹے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ چیز وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ ہوا ہو. اپنا آپ کو دکھ نہیں ہوتا, ماں کا دکھ ہوتا ہے. خان صاحب نے جب دھرنا دیا راولپنڈی میں, کیا کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اسلام آباد نہیں راولپنڈی میں جو انہوں نے نومبر میں دھرنا دیا تھا, لانگ مارچ, دھرنا تو نہیں تھا, لانگ مارچ تھا, تو کیا یہ جو لانگ مارچ کرنا درست فیصلہ تھا؟ اس وقت ان کا پلان یہ تھا کہ یس ناؤ دا ٹائم ہیز کم کہ ہم یہ لانگ مارچ کریں, کیونکہ رجیم چینج کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بے شمار جلسے کیے, 8 گھنٹے 24 گھنٹے کے نوٹس پہ لاکھوں لوگ آ جاتے تھے. تو ٹائم واز رائپ, وقت تھا کہ اب ایک لانگ مارچ وہ کریں. اور اس کا فیصلہ کیا, کس مقصد کے لیے کیا, کوئی اور مقصد تھا مجھے اس کا نہیں لگا. 9 مئی کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ افسوسناک دن ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو خان صاحب کے ساتھ لوگوں نے کیا. میں نہیں سمجھتا خان صاحب نے کبھی کوئی ایسی ڈائریکشن دی, میرے سامنے بھی کبھی نہیں دی. بلکہ خان صاحب نے ہمیشہ, مجھے یاد پڑتا ہے پاناما تحریک کے زمانے میں 2015-16 میں ہمیں بنی گالا ایک بات کی تھی کہ جس تحریک میں تشدد آ جائے وہ تحریکیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. خان صاحب نے ہمیں کہا, میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ خان صاحب نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ جلاؤ گراؤ کرو, یا جس نے کیا اس نے غلط کیا. پارٹی کی پالیسی نہیں تھی جلاؤ گراؤ کرنا, باقی احتجاج ہمارا حق تھا, لوگوں نے کیا. بہت بہت شکریہ علی بھائی, آپ کے ساتھ کافی وقت گزارا, کھل کے دل کی باتیں ہوئی, اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. مہربانی سر. تھینک یو.